السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے کوئی تارا چمکے جیسے۔ ناول کے رائٹر ہیں زنین آرزو۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے وسیع و عریض واسطی لاج کی بلند و بالا مضبوط دیواروں کے اندر کتنے ہی طوفانوں کا گزر ہو گیا، اور یہ طوفان لانے کا باعث تھی اس خاندان کی سب سے چہیتی اور لاڈلی دختر نیک اختر نگیہ واسطی، جس کے الفاظ واسطی لاج کے ہر فرد کے جسموں میں دوڑتے خون کو منجمد کر گئے۔ وہ سرسبز و شاداب خوشیوں میں گھرا جدید طرز کا بنا واسطی لاج، جس میں ایک دن پہلے تک شادیانے بج رہے تھے، یہ ایک دم سنسان لگنے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرے دوست، زیادہ لاڈو پیار نے اسے خود سر کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، اور منان گردیزی کی آواز بند کمرے کی آف وائٹ پینٹڈ دیواروں سے ٹکرا کر شہباز واسطی کی سماعتوں میں تلخیاں گھلتی چلی گئی۔ اسے کس نے حق دیا تھا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا؟ اس اذیتناک حقیقت نے شہباز واسطی کا رنگ لمحہ بھر کو نچوڑ سا لیا تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، وہ کتنا خوش تھا، مگر نگیہ واسطی نے خوشیوں میں کیسے دکھ کے رنگ گھول دیے تھے کہ سب گمسم سے ہو گئے تھے، کہے دبی دبی چیخوں میں بدل گئے۔ میں مانتا ہوں کہ اس سے نادانی سرزد ہو چکی ہے، مگر اب بات کو مزید بڑھا کر ہم نادانی کا ثبوت دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نگیہ کے فیصلوں کو خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچایا جائے۔ میں صبح ہی زوار علی سے مل کر معاملات طے کرتا ہوں۔ نہیں منان نہیں۔ شہباز واسطی کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ ہم نے تایا جی کو زبان دے دی ہے، بلکہ یہ زبان تو بابا نے اس وقت تایا کو دی تھی جب نگیہ پیدا ہوئی تھی، اور تب شمروز صرف 8 برس کا تھا۔ پھر لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ۔ رسوائیاں مول لینا ہمارے لیے مر جانے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ زوار علی کو اس خاندان کا داماد قطعی نہیں۔ منان گردیزی کی بات کاٹ کر شہباز واسطی نے مٹھیاں بیچ لیں۔ میں خود نگیہ سے بات کرتا ہوں، اسے زوار سے طلاق لینا ہوگی۔ اس ثانیہ کی خبر تایا جی کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو اس تکلیف دہ پہلو کا احساس دلا کر منان گردیزی نے جیسے روح ہی کھینچ لی۔ اسے دینی ہی پڑے گی منان، ورنہ میں کتنے طوفان مزمر تھے۔ اس کا اندازہ منان گردیزی کو بخوبی ہو گیا۔ یہ کیا کر ڈالا تم نے نادان لڑکی؟ اپنے بارے میں نہیں تو اپنے پیاروں کے بارے میں ہی سوچ لیا ہوتا، یا پھر میرے دل میں جھانک لیا ہوتا۔ گہری ہوتی رات کے سائے میں شہباز واسطی کو نگیہ کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر منان گردیزی نے کھڑکی سے ہٹ کر سوچا، اس تکلیف دہ بات کی خبر محض گھر کے 3 افراد جانتے تھے، شہباز واسطی، امو جانی یا پھر وہ خود۔ بہت دیر تک کمرے کا حدود اربع ناپتے ہوئے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں، ذہن معاف ہو گیا اور حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ پتہ نہیں شہباز نے اس بے وقوف سی لڑکی سے کیا باتیں کی تھیں، کس قسم کے معاہدے ہوئے تھے، وہ جان نہ سکا، مگر رات کے پچھلے پہر جب وہ اچانک ہی اس کے کمرے میں اس کے مقابل چلی آئی تو منان گردیزی چونک گیا۔ اس کی بے تحاشا سیاہ ریشمی پلکوں والی خوبصورت آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے، وہ شاید روتی رہی تھی۔ منان گردیزی اپنی جگہ جمع رہ گیا۔ کمرے میں رچے مدھم گلابی اندھیرے میں سیاہ لباس میں وہ شام ایسی رنگت والی نگیہ واسطے کتنی مدھر لگ رہی تھی۔ دکھوں کی چھاپ نے اس کے معصوم چہرے کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ یکا منان گردیزی کے تن من میں یہ احساس جاگزیں ہو گیا کہ یہ گڑیا سی سادہ سی فطرت کی مالک معصوم دوشیزہ اتنا گھنونا قدم قطعی طور پر نہیں اٹھا سکتی۔ وہ تو اس کی معصومیت کی آنکھیں بند کر کے قسم کھا سکتا تھا۔ وہ تو اتنی نادان اور بھولی تھی کہ اتنے برسوں کی رفاقت میں اس کے دل میں چھپے اس خوبصورت سے جذبے کو بھی پہچان نہ پائی تھی جسے دنیا والے انتہائی خوبصورت اور دلکش القابات سے نوازتے ہیں۔ تو پھر اس فرشتہ صرف لڑکی نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ وہ بات بات پر ڈرنے والی بونگی سی الہڑ لڑکی ایک دم اتنی بولڈ اور باہمت کیسے ہو گئی؟ قدم قدم پر اس سے مشورے لینے والی اتنی بااختیار کیسے ہو گئی کہ کاش نگیہ تو مجھے کہہ کر تو دیکھتی، ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے ارادے سے باخبر کر دیتی تاکہ میں تمہارے لیے کوئی بہتر راہ تو تجویز کر سکتا، مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا نگیہ۔ میں جو تمہارا دوست ہوں، تمہاری باتوں کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دیتا رہا ہوں، پھر تم نے مجھے زندگی کے اتنے بڑے فیصلے سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ مجھ پر اعتبار تو کیا ہوتا، میں تمہاری معصومیت کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ منان بہت رک کر ان خوبصورت لبوں کے بھنور سے نکلا تو منان گردیزی اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ منو، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ نگی سناٹوں کو چیرتی منان گردیزی کی بے حد مدھم آواز سرگوشی بن کر ابھری، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ مجھ سے مشورہ تو مانگا ہوتا، اپنے اس دوست سے جس کی دوستی پر تمہیں ہمیشہ فخر رہا ہے۔ کیا میں اتنا ناقابل اعتبار ہو چلا تھا جو تم؟ میں شرمندہ ہوں منو،
لرزتی انگلیوں پر سیاہ دوپٹہ لپیٹتے کھولتے وہ پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اتنی عجلت کیوں کی نگی؟ دراصل یہ زوار علی کی خواہش تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں مجبور نہ ہو جاؤں، کسی دباؤ میں نہ آ جاؤں۔ نگیا واسطے کا انکشاف منان گردیزی کو اس شخص کے مکار و عیار ہونے کا پورا احساس دلا گیا۔ منو وہ بے حد پیارا اور بہت نفیس شخص ہے۔ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے بے پناہ درد ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے۔ دوسروں کے دکھوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی اس میں صلاحیتیں ہیں۔ تیزی سے گزرتے لمحوں کے دوران اس کے لبوں سے ایسی باتیں سن کر منان گردیزی کا دل چاہا کہ چیخ کر پوچھے، ایک غیر بندے کی صلاحیتوں کو تم نے چند مہینوں میں جانچ لیا، اور میں جو تمہارے بچپن کا ساتھی ہوں، تو میری خوبیاں کیوں تمہاری نظروں سے پوشیدہ رہیں؟ میرے دل میں چھپے اس دلربا جذبے کو، میری آنکھوں سے آیا اس بے حد پیارے سے جذبے کو تم کیوں محسوس نہ کر پائیں، جس سے میری زبان ادا کرنے سے قاصر رہی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے تمہاری ہر خواہش کو مقدم جانا ہے، تمہاری آنکھوں کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینے کو ترجیح دی ہے۔ تو تم اتنا بھی نہ سمجھ پائیں کہ کوئی جان کب دیا کرتا ہے؟ زندگی قربان کر دینے کی خواہش کیوں دل میں جنم لیتی ہے؟ کون سا ایسا جذبہ ہے جو ان خواہشوں کے جنم کا باعث ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ یقیناً نہیں۔ تمہاری نظروں میں تو محض ہم میں دوستی کا رشتہ استوار ہے، اور بس۔ دوستی سے آگے جو منزل آتی ہے، اس کا راہی تم نے کسی دوسرے کو منتخب کر لیا ہے۔ منو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خاموشی کی بے شمار ساتیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ کس قسم کی مدد کی؟ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں منو، یا تو میں سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں یا پھر خود کو ختم کر لوں۔ وہ پاگل سی خپتی لڑکی مر جانے کی حد تک دیوانی ہو رہی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک منان گردیزی کی بے تحاشا روشن لاجوروی پانیوں والی آنکھوں میں کرچیاں چبو گیا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں منو، جذباتی مت بنو، تم پچھتاؤ گی۔ میں زوار کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ سسکی، وہ میری زندگی ہے۔ تم نے ہمیشہ وہی کیا نگیا جو تم نے چاہا، جو تم نے سوچا، اور کچھ کرنے سے پہلے تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو اس سے دوسروں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تم نے ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچا، محض اپنے دل کی خوشی کی خاطر۔ بے تحاشا غصے کی ایک لہر منان گردیزی کے اندر سے امڑ آئی۔ کبھی تم نے اس اذیت کا اندازہ لگایا جو تم نے اپنے ان پیاروں کو دی جنہوں نے تمہیں بے حد بے حساب چاہا ہے، جنہوں نے تم پر بے تحاشا محبتیں لٹائی ہیں؟ اس بے حد پیاری لڑکی کی حماقتوں پر وہ بے حساب تلملا رہا تھا۔ انگوری رنگ کے پینٹ شدہ اس کمرے میں میرون رنگ کے ایرانی قالین پر کھڑے منان گردیزی کا دل چاہ رہا تھا کہ آج کھل کر اس لڑکی کو بے بہاؤ کی سنا ڈالے، جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزمائش بھی چاہتی تھی۔ تاروں بھرے آکاش تلے وسیع و عریض لان میں بچھے گہرے سبزے کے اوپر کہکہوں اور رنگوں کی بہار کا حسین و دل فریب امتزاج تھا۔ ہر چہرے پر مسرتوں کے چاند فروزاں تھے اور باتوں میں بے فکری کی کھنک۔ ایسے میں سرو کی قطاروں کے قریب استادہ منان گردیزی نے واضح طور پر محسوس کیا کہ باقی لوگوں کے سوا واسطی لاج کے مکینوں کے کہکے مصنوعی اور خوشیاں بناوٹی ہیں۔ اس خوبصورت محل نما بنگلے کے مالک امتیاز واسطی کے دوسرے صاحبزادے شہباز واسطی کی شادی خانہ آبادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور یار دوستوں کے بے پناہ اصرار پر امتیاز واسطی نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کر ڈالا تھا کہ اپنی خاک ہوتی عزت کی پاسداری لازمی تھی۔ نگیا کی طرف سے لگائے گئے داغ کو لوگوں پر عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دنیا داری نبھانے کی خاطر دلوں پر پتھر رکھ کر مسکراہٹوں سے سجے چہروں کے ساتھ اس تقریب کو خوشگوار بنانا تھا، جسے واسطی لاج کے سارے مکین خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ طویل شیشوں والا دروازہ عبور کر کے منان گردیزی کسی کام سے اندر لاؤنج میں آیا تو نگیا واسطی مقابل چلی آئی، چہرے پر بے پناہ سنجیدگی لیے۔ منو، چند دن پہلے میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ کیا؟ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ مجھے زوار علی کے پاس چھوڑاؤ۔ ظالم لڑکی نے کتنی بے رحمی سے دل میں نشتر چبو دیا، وہ بلبلا بھی نہ سکا۔ ان دنوں اس کے باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ امتیاز واسطی نے اس کا آنا جانا بند کر دیا تھا، ایسے میں اسے منان گردیزی کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نظر نہیں آیا۔ لڑکی، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ۔ اس نے نگیا واسطی کو سمجھانے کی فضول صحیح کی، حالانکہ وہ اس کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ازل سے ضدی ہے، اسے کچھ بھی سمجھانا فضول ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، الگ اور منفرد راستوں پر چلنے والی۔ پھر کیوں وہ اپنا سر فضول میں کھپا رہا تھا، پتھر سے سر پھوڑنے کی کوشش میں تھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں منو، اگر تم نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تو قسم سے ابھی چھت پر سے کود کر جان دے دوں گی۔ اس کی دھمکی پر منان گردیزی کا دل کام گیا، لہجے کی سختی نے دہلا دیا۔ میں نے کبھی تمہاری کوئی بات ٹالی ہے جو اب اس مشکل کی گھڑی میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا؟ گردیزی کو اپنی آواز
गहरे कुएं में से आती महसूस हुई। वो जानता था कि इसके आगे खाई है और पीछे दलदल, मगर वो बेबस था। उसे बचाने की सारी तरकीबें बेअसर साबित हो रही थीं। वो खामोश तमाशाई बनकर उसके डूबने का नज़ारा करने पर मजबूर था कि वो इसकी खूबसूरत आंखों में अपने लिए ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दोस्त बनकर उसने साथ नहीं दिया। तुम कब जाना चाहती हो ज़वार के पास? अभी, इसी वक्त। ज़वार अली के जिक्र पर नगिया वास्ती के सलोने चेहरे पर बेशुमार रंग बिखर गए। ऑल राइट, तुम तैयार रहना। रात गहरी हो जाए तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाऊंगा। जब्त की तमाम तर हदूद को फलांग कर मनान गर्देजी ने दिल की टूटती रगों की अजियत पर लब बींचते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में कहा। और फिर इस गहरी रात में जब उसने नगिया वास्ती को ज़वार अली के घर के बाहर उतारा तो समय का सारा कर्ब उन नीली कान जैसी आंखों में नमी बनकर उतर आया। एक नज़र इसके दमकते हुए चेहरे पर डालकर वो मुरझाए हुए लहजे में गोया हुआ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरी किसी बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर देना। नहीं मन्नू, इसके लहजे में तड़प होएदा हो गई। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने कभी मेरे एतमाद को धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है मन्नू। काश तुम ये भी कह सकती कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर नाज है, मेरी खामोश चाहत पर एतमाद है। हमेशा की तरह दिल की ये बात जुबान पर ना आ सकी। वो बोला तो सिर्फ इतना कि मेरी दुआ है नगो कि खुदा तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हें कभी भी अपने फैसलों पर पछताना ना पड़े। नगिया वासी के चेहरे पर मध्यम सा मलाल ज़रूर था, लेकिन उन सियाह आंखों में होदा उम्मीदों के रंग बेहद वाजिया और जगमगा रहे थे, और मुस्तकबिल के सपनों ने इन्हें मज़ीद नौखेज़ और फरोज़ा कर दिया था। मनान गर्देजी के लबों पर दुआएं मचल मचल गईं। खुदा करे ये रंग कभी मध्यम ना हो, और वो रिश्ते जिन्हें तुम तोड़ आई हो इनकी याद तुम्हें कभी बेचैन न करे। जब वो वापस लौटा तो बेहद बिखरा बिखरा था। वास्ती लॉज के सन्नाटे रूम में छेद डालने लगे। अपने पीछे घोर अंधेरा करके नगिया वास्ती रोशनियों के ताक़ुब में बहुत दूर तक निकल गई थी और बाकी नफूस के लिए आजमाइशों के कड़े बाब खोल गई। ज़वार अली की मोहब्बत ने उस कमज़ोर सी लड़की को इस दर्जा बोल्ड और निडर बना दिया था कि वो सारे बंधन एक ही झटके में तोड़ गई थी और वास्ती लॉज से अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला था। इन दिनों वास्ती लॉज में जैसे तवील सन्नाटों के कारवां उतर आए। फिजाओं में उदासी और आहों का कर्ब रश बस गया। हर चेहरा गमगीन और रूह अफसरदा थी। सबके दिल जैसे गम से फट जाने को थे, मगर इस गम को कोई भी आश्कारा करने की पोजीशन में नहीं था कि इससे रुसवाई अपना ही मुकद्दर बनती है, कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद पर ही आते हैं। ये सब कैसे हो गया? अम्मू जानी पछाड़े खा रही थीं। अरे कोई जाओ मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ, वो तो बेहद मासूम है। इस दुनिया की उसे क्या खबर, जाओ मेरी बच्ची को ला दो। इसका नाम जुबान पर मत लाएं अम्मू जानी। जबार वास्ती की रगें तन कर उभर गईं। वो हमारे लिए मर चुकी समझी, उसे दफन कर दिया हमने। काश हमने इसकी बात मान ली होती, अपना फैसला ना ठूसा होता उस पर। आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मू जानी कि इस ख़ानदान में लड़कियों की मर्ज़ी से रिश्ते करने का दस्तूर नहीं, और फिर शमरोज़ इसके बचपन का मंगेतर था। ये सब जानते हुए भी वो इतना बड़ा कदम उठा गई। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी। ये सब उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया होगा। उस कमीने ज़वार के चुंगल में फंस गई मेरी धी। इन बातों में वक्त ज़ाया करना फजूल है। सोचना तो ये है कि अब दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे, ताया जी को क्या मुंह दिखाएंगे, और शमरोज़ का सामना कैसे करेंगे। केस की अमानत की हिफाजत भी हमसे ना हो सकी। बस करो शहबाज। इम्तियाज़ वास्ती के लबों से घुटी घुटी चीख खारिज हुई। लाडली बेटी फ़ख्र से तनी गर्दन झुका गई थी, सर उठाने के लायक छोड़ा ही नहीं था। इसके इस इकदाम ने तो इनके पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली थी। तवील शीशों वाले दरवाजे के उस पार बेतहाशा सन्नाटा बोल रहा था। सभी नफूस खुद में गुम आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। अम्मू जानी बैठे बैठे आहें भरने लगीं। जीनत भाभी और ज़किया भाभी आंसू पलकों पर थामे किसी मोर्जे के रोनुमा होने की मुंतज़िर थीं, और तभी बड़े ज़ब्त से बरवक्त शहबाज वास्ती ने एक फ़ैसला कर लिया। दूसरी सुबह ही शहबाज वास्ती जबार वास्ती दोनों कराची की तरफ रवाना हो गए। जानने वालों और सबको यही बताया गया कि नगिया वास्ती की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने के बायस उसे बदेस इलाज के लिए ले जाया गया है। वास्ती लॉज की शादाबियाँ रुखसत हो गईं। गमों ने इस घर का जैसे रास्ता देख लिया हो। बेटी ऐसा दाग दे गई थी जिसने इम्तियाज़ वास्ती के दिल को लहूलुहान कर डाला, और एक शाम वो ऐसे सोए कि दूसरी सुबह उठ ही ना सके। एक क़यामत का सा समा पैदा हो गया। मनान गर्देजी के लिए सब कुछ संभालना बेहद मुश्किल हो गया। अम्मू जानी बिस्तर से लग गईं। जवान बेटी के बाद मोहब्बत करने वाले शोहर की जुदाई ने इन्हें अदमुआ कर डाला था। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद ही लंदन से टेलीग्राम आ गया कि नगिया वास्ती भी मोहलक मर्ज के सबब जानबर न हो सकी और डॉक्टरों के मशवरे पर उसे वहीं दफन कर दिया जाएगा।
ایک کے بعد دوسری موت کی خبر واسطی لاج میں کوہرام مچ گیا۔ ملنے والوں کا ایک جلوس تھا جو جوک در جوک ہمدردی کے لیے کئی دنوں تک عمدہ چلا آتا رہا۔ تایا جی اور شمروز کے گلے لگ کر منان گردیزی نے بے حساب آنسو بہا ڈالے، اس لیے نہیں کہ اس نے نگیا واسطے کی موت کی خبر سنی تھی، بلکہ اس لیے کہ اب اس گھر کے دروازے اس ستاروں ایسی آنکھوں والی پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ نگیا کاش تم رک گئی ہوتی تو اتنے طوفان تو اس گھر کا رخ نہ کرتے، تنکا تنکا ہو گیا سب کچھ۔ اور نگیا اگر کبھی تم واپس آنا بھی چاہو گی تو نہیں آ سکو گی کہ دنیا والوں کی نظر میں تو تم مر چکی ہو۔ منان گردیزی کا دل لہو لہان ہو گیا اس اذیت ناک حقیقت کو محسوس کر کے، اور پھر بہت دنوں بعد جب جبار واسطی اور شہباز واسطی واپس لوٹے تو بہت کمزور ہو رہے تھے۔ امتیاز واسطی کی موت نے تو انہیں بالکل ہی گمسم کر دیا۔ امو جانی الگ بستر سے لگ چکی تھیں، ایسے میں منان گردیزی اور ستوہ تارا منان کی والدہ سب کی دل جوئی میں لگی رہتی، مگر ایسے دو ایسے زخم بھرنے کے لیے تو نہیں ہوتے۔ ساری زندگی بھی اگر ان پر مرہم رکھا جائے تو بھی کوئی نہ کوئی لمحہ انہیں پھر سے رسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خواتین تو رو دھو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیتی تھیں، مگر بڑے کمرے میں امو جانی کے پلنگ کے گرد بیٹھے جبار واسطی اور شہباز واسطی کی آنکھوں میں درد کروٹیں لیتا نمی کی صورت میں جم سا جاتا، مگر اس کے ساتھ ہی چہرے پر سکون بھی اتر آتا کہ انہوں نے اپنی عزت تو بچا لی، اپنے بزرگوں کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ سردیوں کی جلد گہری ہوتی شام میں امو جانی بہت دکھی ہو جاتیں۔ خدا کرے تم غارت ہو جاؤ زوار، میری معصوم بچی کو پھسلا کر تمہیں کیا ملا؟ کیوں ہمارے ہنستے بستے گھر کو برباد کر ڈالا؟ جانے تمہاری موت کی خبر کب مجھے سننے کو ملے گی؟ نہ کنیز، ستوہ تارا نے امو جانی کے لرزتے کانپتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، بدوا نہ دو، اب تو وہ تمہاری بیٹی کا سہاگ ہے نا، بس اس کے سکھ کی دعا مانگا کرو، اور بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی چلی گئی، صرف اس کے جانے کا طریقہ تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا، بے حد اذیت ناک۔ اس اذیت ناک احساس نے قریب بیٹھے منان گردیزی کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھر دیں، حلق آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پتہ نہیں نگیا تم کس حال میں ہوگی، بہت ظالم ہو، مجھ سے تو کوئی ناطہ برقرار رکھتی، بس ایک دفعہ تم مجھے مل جاؤ تو میں پوچھوں گا کہ وہ محبتیں جن سے تم دامن چھڑا کر چلی گئی تھیں پھر تمہارا مقدر بنی یا نہیں۔ ہاں البتہ تمہاری چاہت سے لبریز کتنے ہی دل ویران ہو چلے ہیں، اور انہی میں ایک دل میرا بھی ہے۔ میں تو تمہارے لوٹ آنے کی دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اگر تم واپس چلی آئیں تو سارا بھرم کھل جائے گا۔ اپنے بیڈ پر تکیے کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے منان گردیزی نے سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش بھرتے ہوئے سامنے کھڑکی پر لہراتے مہین پردوں پر نظریں جما دیں۔ ان حرکت کرتے پردوں پر خوشگوار ماضی کی یادیں زندہ ہو کر ذہن کو آسودگی بخشنے لگیں۔ واسطی لاج میں اس دن خوشیوں کی بے پناہ لہریں دوڑ گئیں جب 2 بیٹوں کے بعد قدرت نے امتیاز واسطی کو ایک بے حد پیاری سی بچی سے نوازا، اور وہ بچی تھی نگیا واسطی، جو چھوٹے بڑے سبھی کے لیے توجہ کا باعث تھی۔ جبار واسطی اور شہباز واسطی اسے گود میں لیے پھرتے، امتیاز واسطی سے لے کر خیرو کاکا تک سب اسے بے حساب چاہتے۔ کبھی امو جانی کی گود میں وہ چڑی نظر آتی اور کبھی ستوہ تارا کے کندھوں پر۔ ستوہ تارا جو بیوگی کے بعد بھائی کے یہاں ہی چلی آئی تھیں، منان گردیزی کو بے حد عزیز رکھتی تھیں، مگر نگیا کے آ جانے کے بعد سے ان کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ سی گئی تھی۔ اس بات کو منان نے بے حد محسوس کیا، مگر چاہنے کے باوجود بھی اس بچی سے بگاڑ نہ سکا جو اس سے پورے 5 سال چھوٹی تھی اور جو بڑے دھڑلے سے اس پر روب جمایا کرتی تھی۔ منو یہ کر دو، منو وہ کر دو، کیریاں توڑ لاؤ ساتھ والے گھر سے، میرا ہوم ورک کر دو۔ وہ معصومیت سے حکم چلائے جاتی اور وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس گڑیا سی لڑکی سے بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ اس میں کبھی ہمت ہی پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ نگیا واسطی کی معمولی سی بات بھی رد کر جاتا۔ بچپن سے ہی اسے اتنی بے تحاشا محبتیں ملیں کہ وہ خود سر ہوتی چلی گئی۔ کسی بات کی خواہش کر لینا اور پھر اس خواہش کو ہر قیمت پر پا لینا اس کی عادت بنتی چلی گئی۔ اس کی ان عادتوں کو بگاڑنے میں منان گردیزی کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کی جو ضد بڑوں کے لیے قابل قبول نہ ہوتی اسے منان گردیزی سے پورا کروا لیا کرتی، اور وہ جیسے اسی انتظار میں ہوتا کہ کب وہ کوئی لفظ لبوں سے نکالے اور وہ اس کی بجا آوری میں لگ جائے۔ منو پتہ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آسمان کی سیر کروں۔ وہ اس کا ہوم ورک کرنے میں مشغول ہوتا اور وہ قریب بیٹھی ادھر ادھر کی ہانکتی رہتی۔ بسا اوقات تو وہ بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی تھی، ایسی باتیں جن کا کوئی سر ہوتا تھا نہ پیر، مگر پھر بھی منان گردیزی بڑے دھیان سے پوری دل جموئی سے اس کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو سماعت میں محفوظ کرتا رہتا۔ منو مجھے پر لگا دو نا، سبز پری کی طرح میں ہوا میں اڑوں گی۔ پر تو صرف پریوں کے ہی ہوتے ہیں نگی، تو کیا میں پری نہیں ہوں؟ جواب دو۔ شہباز بھائی اور بابا جان تو یہی کہتے ہیں کہ میں پری ہوں۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، تم تو سچ مچ کی پری ہو۔ وہ اس بے حد پیاری سی، سب سے منفرد، چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی بڑی باتیں کرنے والی لڑکی کو بغور دیکھے چلا جاتا۔ لیکن نہیں، میں اڑ کہاں سکتی ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں پری نہیں ہوں۔ وہ بے حد عجیب تھی، اپنی ہر بات خود ہی منواتی اور پھر خود ہی نفی بھی کر دیتی۔ منان گردیزی اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش میں ہار جاتا۔ کبھی وہ بے پناہ خوش ہوتی، اتنی کہ اس کی سیاہ آنکھیں لو دینے لگتیں، اور کبھی اتنی اداس، اتنی خاموش ہوتی کہ وہ اس کے سامنے چہرے پر پھیلتی تاریکیوں کو محسوس کر کے خود ہی بولا جاتا۔ تب وہ گھبرا کر کہتا، تم ہمیشہ ہنستی رہا کرو نگو، اس طرح خاموش مت بیٹھا کرو۔ منو، اگر تمہیں کوئی قید کر لے تو کتنی تکلیف ہوگی تمہیں، بتاؤ نا منو، بہت تکلیف ہوگی نا تمہیں؟ تو پھر شہباز بھیا بہت ظالم ہیں، انہوں نے تتلیوں کے سارے پر توڑ ڈالے۔ وہ بے زبان بتا بھی نہ سکیں کہ انہیں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ شروع سے ہی بے حد حساس تھی، ذرا ذرا سی باتوں کو دل پر لے لیتی۔ دوسروں کی خوشیوں اور غموں کو محسوس کرنے کا طریقہ آتا تھا اسے۔ وہ پھولوں سے پیار کرتی تھی، اسے رنگوں سے محبت تھی، پرندے اٹریکٹ کرتے، اور جھومتی ہوائیں اس کی سیاہ آنکھوں میں طمانینت کا بھرپور احساس بھر دیتیں۔ ایک دفعہ عید پر سبھی نے اسے بے شمار تحائف دیے، چوڑیاں، رنگ برنگے ربن، کلپ، خوبصورت جوڑے، اور نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ امتیاز واسطی نے تو اسے انتہائی نفیس سی سونے کی چین دی، مگر پھر بھی اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ کیا بات ہے نگو، اتنے ڈھیر سارے تحفے پا کر خوش نہیں؟ نہیں، وہ بسورنے لگی۔ لیکن کیوں؟ اس کے آنسو گردیزی کو ہمیشہ ہی تڑپا جاتے۔ تم میرے دوست ہو نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر میرے لیے کوئی تحفہ کیوں نہیں لائے؟ نگیا واسطی کی ڈیمانڈ نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے کوئی چیز اس پیاری سی لڑکی کے لیے جچتی ہی نہ تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دانستہ اس کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا، اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ کوئی بے حد پیارا سا تحفہ اس پیاری سی لڑکی کی نظر کر دے، مگر خدا گواہ تھا کہ جب بھی وہ بازار کا چکر لگاتا، یوں ہی واپس لوٹ آتا کہ کوئی چیز نگیا واسطی کے شایان شان نظر ہی نہ آتی۔ وہ ساری لڑکیوں سے منفرد اور بے حد پیاری ہستی بہت عزیز تھی منان گردیزی کو۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب شمروز تایا جی کے ساتھ چلا آتا تو تب نگیا واسطی کو پارٹنر بنانے کے سلسلے میں دونوں میں خوب لڑائی ہوتی۔ منان اس پر اپنا حق سمجھتا تھا اور شمروز الگ اس کا دعوے دار ہوتا، اور پھر خود بخود ہی دونوں میں سمجھوتا ہو گیا کہ اسے باری باری اپنا پارٹنر بنائیں گے۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ جب وہ شمروز کے پارٹنر بن جاتی تو تب منان گردیزی کا سارا دھیان کھیل کے بجائے اسی کی جانب رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ سب بڑے ہوتے گئے تو ساتھ میں یہ تلخ حقیقت بھی اجاگر ہوتی چلی گئی کہ نگیا واسطی بچپن سے ہی شمروز سے منسوب ہے، اسے خود سے بھی زیادہ عزیز رکھنے والا، اس پر اپنی ملکیت جتانے والا منان گردیزی اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس انکشاف نے اس کی بے حد روشن نیلی آنکھوں میں اضطراب اور مایوسی کے سائے لرزاں کر دیے۔ محبت کا وہ پودا جو جانے کب سے چپکے سے دل میں پروان چڑھ کے تناور درخت بن چکا تھا، اور جس کی جڑیں بہت اندر تک اس طرح پھیل چکی تھیں کہ انہیں کاٹنا بے حد ناممکن تھا۔ کئی بار منان گردیزی کا دل چاہا کہ ستوا تارا سے دل کی بات کہتے، یا پھر نگیا واسطی پر اپنے جذبات آشکارا کر دے، مگر ہر بار ہی الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے، زبان تالو سے چپک جاتی، اس لیے کہ اس گھر میں رشتے جوڑنے کا کام بزرگوں کا تھا، اور ان کے فیصلوں سے ٹکرانے یا انحراف کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ان ساری باتوں اور تلخ حقیقتوں کے باوجود وہ بے تحاشا گہری جگمگاتی نیلے پانیوں جیسی آنکھوں والا بانکا سجیلا نوجوان اندر ہی اندر اسے چاہے چلا گیا، ہر غرض اور ہر طرح کے صلے سے بے پرواہ ہو کر۔ چھاجو می برس رہا تھا، ساون رود تھی اور رم جھم کا سامان۔ نشیبی جگہ پر رکے ہوئے پانی میں سے شڑپ موٹر بائیک سے چھینٹے اڑاتا وہ جب واسطی لاج کے سیاہ گیٹ سے داخل ہو کر سرخ بجری والے پورچ میں جا رکا تو سامنے برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھے شمروز اور شہباز واسطی چونک پڑے۔ ہیلو ایوری بڈی۔ بھیگے بدن سے ٹھنڈی ہوا ٹکرانے پر ٹھنڈک کا احساس ہوا تو منان گردیزی لمبے ڈگ بھرتا ان کے قریب چلا آیا۔ نگیا واسطی اس کی آمد سے قطعی بے خبر کافی بنانے میں مصروف تھی۔ ایک کپ کافی مل جائے گی؟ وہ ٹانگیں پسار کر کرسی پر پھیل سا گیا۔ جی نہیں، آپ کے آنے کی قطعی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے صرف 3 کپ کافی ہیں، اگر زیادہ طلب ہو رہی ہے تو میرا سے کہتے ہیں۔ بے پرواہی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ شمروز کے سامنے جب وہ اسی قسم کا انداز اختیار کیا کرتی تھی تو وہ پہلو میں بڑی جلن محسوس کرتا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دانستہ ایسا فعل سر انجام دیتی تھی، بس اس کا موڈ ہی ایسا تھا، خودسر اور ضدی تھی، جانے کب بھدک جائے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔
لیکن پھر بھی بیشتر وقت وہ اس قسم کا مظاہرہ شمروز کے سامنے ہی کیا کرتی جو اسے قطعی طور پر ناگوار گزرا کرتا۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کر اندر جانے لگا تو شمروز نے پوچھ لیا، کہاں چلے؟ بیٹھو یار، ذرا گپ شپ ہو جائے، میں کپڑے بدل آؤں، بھیگ چکے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ غائب کہاں تھے؟ شہباز واسطی نے کرسی کی پشت سے سر ٹیکتے ہوئے پوچھا۔ ہم اس انتظار میں سوکھ کر رہ گئے کہ کب جناب کی آمد ہوگی اور کب کیرم کھیلنے کا موقع ملے گا۔ شمروز اور نگیا تو پارٹنر ہیں ہی، تو میرے سامنے بیٹھ جانا۔ فی الوقت میرا موڈ نہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکا۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی۔ شہباز نے برا سا منہ بنایا اور ساتھ میں شمروز نے بھی تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے اتنی اکڑ دکھانے پر اچھی خاصی گوشمالی کر ڈالی۔ کوئی زبردستی ہے یار، وہ بگڑ کر بولا۔ ایک تو پہلے ہی اس سلونی صورت والی نے سارے موڈ کا ناس مار دیا تھا، اور دوسرے شمروز اور نگیا کے پارٹنر بننے کا سن کر وہ بالکل ہی چڑ گیا۔ اس حقیقت سے وہ بخوبی واقف تھا کہ آئندہ زندگی میں بھی وہ دونوں قدم بقدم سنگ سنگ ہوں گے، مگر جانے کیوں وہ مسلسل اس بات سے نظریں چرا رہا تھا۔ سیاہ بادلوں والا برستا وہ دن بے حد بور گزرا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں جھکے منان گردیزی کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ سامنے سرو کے درختوں پر نظریں جمائے وہ مایوسیوں کی دلدل میں دھنسا بے حد شکست خوردہ ہو گیا۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا نگیا واسطی۔ مضبوط سینے کے اندر چھپائے حساس اور نرم و نازک دل وحشت زدہ سا ہو کر چیخ پڑا۔ سلونی شام کا سما تھا اور برستی بوندوں کی موسیقی من کی شدتوں میں اضافہ کر گئی۔ منو سیاہ کھلے گیٹ سے باہر بھیگی ہوئی سڑک پر ننگیا واسطی ہاتھ ہلا ہلا کر اسے متوجہ ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نیچے آؤ۔ کیوں؟ وہ زور سے بولا۔ اس لیے کہ میں اکیلی ہوں۔ اوکے رکو، میں آتا ہوں۔ سینے میں محفوظ ساری سرد آہوں کو خارج کرتے ہوئے منان گردیزی سیڑھیاں پھلانگتا نیچے چلا آیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سرخ بجری والا سفید پینٹ شدہ پورچ عبور کر گیا۔ لو جناب حاضر ہو گئے۔ ہم تم جیسے بے مروت نہیں۔ کیا بے مروتی دکھائی ہے میں نے؟ کافی تک تو پلا نہیں سکیں۔ سچ منو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تم ہی سوجا ہوا منہ لے کر چلے گئے، تب میں بھی اکڑ گئی۔ یہ بتاؤ تم کب نہیں اکڑتیں؟ وہ مسکرایا۔ اور یہ شہباز اور شمروز کہاں غائب ہیں؟ تمہاری موٹر بائیک پر آوارہ گردی کرنے نکلے ہیں۔ اے منو، مجھے بھی لے چلو نا آئس کریم کھلانے۔ اس کی ستارہ ایسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں بے طرح چمک رہی تھیں۔ بیمار ہو جاؤ گی اس موسم میں آئس کریم کھانے سے؟ تو کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گی نا، اور بس، کسی کا کیا جائے گا؟ اس کی اس بات پر منان گردیزی تڑپ اٹھا۔ تمہیں کیا معلوم پگلی کہ سب سے زیادہ تو میرا ہی جائے گا۔ تم میری زیست کا حاصل ہو، میری روح ہو۔ تم جدا ہو گئیں تو پھر کس کام کی یہ زندگی؟ کہاں کھو گئے؟ لے چلو نا۔ اور پھر اس کے دوبارہ کہنے پر منان گردیزی لائٹ گرین کلر کی ہونڈا سیوک سیاہ گیٹ سے باہر لے آیا کہ اس کی معمولی سے معمولی خواہش بھی رد کرنا اس کے لیے ناقابل عمل تھا۔ سیاہ کولتار کی بھیگی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ ونڈ سکرین پر پڑتی بوندوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نگیا واسطے کی معصوم اور دلچسپ باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ گوگو کولڈ سپاٹ سے آئس کریم کے کپ تھامتے ہوئے نگیا بولی، تھینک یو سویٹ منو، کیا تم یہ ذمہ داری روز نہیں لے سکتے؟ کیوں میری جیب خالی کروانے پر تلی ہو یار؟ غریب بندہ ہوں، دل غریب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لاابالی سی لڑکی کے لبوں سے ایسی سنجیدہ اور گہری بات سن کر منان گردیزی ٹھنڈی آئس کریم اندر منتقل کرتے کرتے رک سا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سے لاپرواہ تھی۔ اپنے کہے ہوئے جملے کی گہرائی سے بے خبر وہ ٹیپ آن کرنے میں مصروف تھی۔ چند ہی لمحوں بعد کار کے گرم ماحول میں جگجیت کی مدھر آواز منان گردیزی کے جذبات کی خمازی کر گئی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم واقعی زیست کی اس تپتی شرح پر میرے لیے گھنا سایہ ہو نگیا۔ آؤ ان طویل راہوں پر ہم سنگ سنگ چلیں۔ ساملی شام میں ساملی بلا کو مقابل پا کر وہ ہمیشہ کی طرح دل کی بات زبان پر نہ لا سکا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، سوچ میں ڈوبی جھلملاتی نیلگوں آنکھیں اس کے نازک سراپے پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ کبھی کبھی تم اتنے بور کیوں ہو جاتے ہو منو؟ پتہ نہیں، وہ اداسی سے مسکرایا اور پھر سنبھل گیا۔ اے ساملی بلا، اب کیا ارادے ہیں؟ واپس چلیں یا؟ چلو آج جلدی جان بخشی کرتے ہیں تمہاری، لیکن نیکسٹ ٹائم اتنی آسانی سے خلاصی نہیں ہوگی۔ بندہ تو حکم کا غلام ہے۔ اس کی شرارتی آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے اور پھر بے شمار دن پر لگا کر اڑ گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں کی مصروفیت کے بعد گردیزی بینکاک سے فلائٹ لے کر واپس لوٹا تو واسطی لاج میں قدم رکھتے ہوئے گھمبیر سناٹوں نے استقبال کیا۔ طویل شیشوں والے دروازے کے پار خاموشیوں کا راج تھا۔ گھر بالکل خالی تھا، سب کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے اور نگیا واسطی اپنی کسی فرینڈ کی طرف۔ ملازم سے ساری اطلاع وصول کرتا وہ لاؤنج میں چلا گیا
اور نرم و گداز صوفے پر بیٹھ کر اس نے قریب ہی ریک پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا، لیکن چند لمحوں بعد اکتا جانے پر پوش میں کھڑی بائک سنبھال کر وہ آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تبھی مال روڈ پر نگیا واسطی کو کسی اجنبی کے ساتھ گھومتے دیکھ کر گردیزی کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ پیر غیر ارادی طور پر بریک پر جا پڑا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے راجہ صاحب میں داخل ہو رہے تھے۔ گردیزی کا خون کھول اٹھا اور پھر کہیں اور جانے کے بجائے وہ بائک اڑاتا واپس واسطی لاج میں چلا آیا، اور پھر اس چمکیلے دن کی یہ ساعتیں گزارنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ دونوں اطراف میں سرسبز اور پھولوں سے بھرے لان کے درمیان صراط مستقیم جیسی سیاہ بجری والے راستے کو قدم بقدم ناپتے ہوئے یہ طویل صدیوں والی ساعتیں گزاری گئیں، اور جب وہ مسکراتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہ تمتماتے چہرے سمیت تیر کی مانند اس کے قریب جا پہنچا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ گردیزی کے بے حد سخت لہجے نے نگیا واسطی کو ایک لمحے کو گڑبڑا دیا۔ کسی قسم کا جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ کون تھا وہ جس کے سنگ تم مال روڈ پر گھوم پھر رہی تھیں؟ تمہیں غصے اور وحشت کی دھن کے پیچھے گردیزی جانے کتنا کچھ کہہ گیا اس سے۔ وہ چند لمحے تو بے حد حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی سانولی رنگت میں سرخی دوڑ گئی اور حسین آنکھوں میں شعلے سے لپک اٹھے۔ تم منو، تمہیں مجھ سے یوں باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں خود کو تمہارے ان فضول سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں پاتی۔ دور ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں میں وہ نیلے پانیوں جیسی جگمگاتی آنکھیں بے حد گہری ہو گئیں۔ دل و دماغ جیسے سن ہو کر رہ گئے۔ نگیا واسطی سے اس قدر نہ روٹھے اور کھدرے جواب کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن کچھ غلط بھی تو نہیں کہا تھا اس نے۔ ہاں واقعی وہ بھلا کون تھا اس کا؟ اسے اس سے باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سوری نگو، آئی ایم ریئلی سوری، سر جھکا کر بے حد مدھم لہجے میں کہتے ہوئے وہ واپس جانے کو مڑ گیا۔ کیا خوب انعام دیا تھا اس ہستی نے اس کے کھرے جذبوں والی دوستی کا کہ ہر قسم کا ناطا توڑ کر اجنبیت کا اظہار کر ڈالا تھا۔ وہ جو اس کی بڑی سے بڑی بات بھی ہنس کر برداشت کر جایا کرتا تھا، اس کا یہ اذیت ناک رویہ بالکل ہی برداشت نہ کر سکا۔ اسے تو بڑا مان تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپاتی، اپنے دل کی تمام باتیں ظاہر کر دیا کرتی ہے، لیکن شاید اس اجنبی کا معاملہ حد سے زیادہ ٹچی تھا، تبھی تو اتنی سخت بات کہہ ڈالی تھی اس نے۔ بہت شکستہ قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ برآمدے تک ہی پہنچا کہ تبھی نگیا واسطی کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا۔ اس کے سلونے رخساروں پر ندامت کا رنگ جھلک آیا۔ رکو رکو منو، وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی اور اس کا بازو تھام کر بولی، شاید مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا منو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا۔ گردیزی کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم ہمیشہ سے ہی ایسے ہو منو، تم میری کسی بھی بات پر خفا نہیں ہوتے، لیکن شاید یہ بات حد سے زیادہ ناقابل برداشت تھی، تبھی تو تم۔ سوری منو، ایک بار مسکرا دو، میں تمہیں سوار علی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ نہیں نگی، غلطی میری ہی تھی، مجھے تم سے ذاتی سوال پوچھنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ روشن آنکھیں بے تحاشا مضطرب تھیں۔ دیکھو اگر تم نے اسی طرح کی فضول باتیں کیں تو میں رو دوں گی۔ اس کے معصومیت سے منہ بسورنے پر منان گردیزی کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور بے حد شفاف اور اجلی رنگت کھل اٹھی۔ وہ اس سے زیادہ دیر خفا رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر نگیا واسطی نے سب کچھ بھول کر زوار علی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ اس کی فرینڈ فرحانہ کا کزن تھا اور وہ اس سے بے حد متاثر تھا، وہ دونوں اکثر ملا کرتے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں نگو، کرشی ہوتے دل کو سنبھالے۔ گردیزی نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ نگیا واسطی کی سیاہ آنکھوں میں بڑی شوق سی چمک تھی اور گالوں پر گلال بکھرا تھا، جو لمحہ بھر میں گردیزی پر یہ ثابت کر گیا کہ یہ معاملہ کافی دور تک جا پہنچا ہے۔ وہ بہت اچھا اور بے حد حساس شخص ہے منو، اس کی شاعری بڑی پیاری ہے، وہ پھولوں کی باتیں کرتا ہے، تتلیوں اور بادلوں کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی نظموں میں رنگ ہیں، حسن ہے، خواب اور محبتیں ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک جذب کے عالم میں بولے چلی گئی، اور منان گردیزی کا چاہت سے لبریز دل پارا پارا ہوتا چلا گیا۔ اس نازک سی لڑکی نے کس قدر صدمہ پہنچایا تھا، لیکن اس بات کا اسے یقین تھا کہ وہ بے حد پیاری سی لڑکی اس بندے کی خوابوں ایسی باتوں سے متاثر ہے، کیونکہ وہ خود بھی خوابوں کی دنیا میں بسنے والی لڑکی تھی، رنگوں اور پھولوں سے عشق کرنے والی۔ اس کربناک لمحے کی یہ اذیتناک حقیقت کس قدر تلخ تھی کہ وہ اس اجنبی کو اپنے دل کا مہمان کر چکی ہے۔ اس بے حد اجلے سے بندے کی بے تحاشا جگمگاتی آنکھوں کی روشنیاں مانند پڑ گئیں، دل کے غیر مرئی دریچوں میں اندھیروں اور مایوسیوں کی سیاہیاں پھیل گئیں۔
پتہ کیا منو، وہ کہتا ہے کہ اس کی شاعری میں خوبصورتی میری وجہ سے آئی ہے، اور یہ کہ اس نے مجھے دیکھ کر ہی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ وہ شخص کتنی لچے دار باتیں کرتا تھا، باوجود ضبط کے گردیزی کو پھر غصہ آ گیا۔ نگی، ہر ایرے غیرے کی باتوں پر یقین کر لینا شریف بہو بیٹیوں کا شیوا نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے، یہ تو تتلیوں کے رنگ بھی نوچ لیا کرتی ہے۔ منان گردیزی کے سخت لہجے پر اس کا رنگ ایک دم ہی بدل گیا، لیکن وہ چپ ہو گئی، بے حد خاموش۔ اس نے یقیناً گردیزی کی بات کا برا منایا تھا۔ اس بات کا احساس کر کے گردیزی نے اس سے معافی مانگ لی کہ نگیا واسطے کی خفگی اس کے لیے موت کے برابر تھی، اور پھر وہ کئی بار گردیزی کو زوار علی کے سنگ ادھر ادھر دکھائی دی، مگر اس دن کے بعد اس نے نگیا سے اس موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دی کہ اپنے پسندیدہ شخص کی برائی کوئی کہاں برداشت کیا کرتا ہے، اور گردیزی کے خیال میں وہ زوار علی کے لیے بے حد سنجیدہ تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ زوار علی اس کے لیے قطعی مناسب نہیں۔ وہ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ وہ نگیا واسطی ولد کرنل امتیاز واسطی کا شریک سفر بننے کا اہل ہوتا۔ اس کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر لینے پر بھی منان گردیزی پھر کبھی اس سے اس فضول سے بندے کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شہر میں ان دنوں ایک طویل جھڑی لگ گئی اور اپنے سنگ اداسی کا بے پناہ سما لے آئی، لیکن سردی کی جلد گہری ہوتی شام نے اس میں اضافہ کر دیا۔ سرمئی بادلوں کے ہلکے سے اندھیرے میں بالکنی میں آرام کرسی پر نیم دراز وہ سامنے آکاش کی وسعتوں میں کچھ تلاشتا بے حد آزردہ ہو رہا تھا۔ کمرے میں اقبال بانو کی مدھم سی آواز گونج رہی تھی، دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں۔ ہیلو منو جی، جھرنوں جیسی مدھر آواز پر گردیزی نے گردن موڑی۔ ٹیوب لائٹ کی اجلی روشنی کے بیچوں بیچ سیاہ آنکھوں اور سیاہ پلکوں والی اپنے نازک سراپے سمیت موجود تھی۔ بہت اداس ہو، اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دشتے تنہائی میں کون سی جانے جہاں کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ خدا نہ کرے، بے اختیار تڑپ کر گردیزی کے لبوں سے پھسلا، خدا اسے میری زندگی بھی دے دے، وہ صرف ایک خواب ہے، سپنا ہے۔ گردیزی دلگیر ہو گیا، میں اسے حقیقت میں بدل دوں گی، تم ایک بار اس کا پتہ بتا دو، کان پکڑ کر قدموں میں لے آؤں گی، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ میری پہنچ سے بہت دور ہے، بے حد دور، تو پھر بھول جاؤ اسے۔ نگیا واسطی نے لاپرواہی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ چاند کو پانے کی تمنا دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ گردیزی کا دل چاہا کہ کہتے، کیا تم اس زوار علی کو بھول سکتی ہو؟ میں اسے نہیں بھول سکتا۔ زندگی کی اس خوبصورت شام میں سارے تلخ حقائق کے باوجود کافر دل بڑی بے نیازی سے سانولی صورت کی پرچھائیاں دھڑکنوں میں سموئے پہلو میں جمع مسکراتا رہا۔ البتہ جگر کی خلش بڑھ گئی۔ مرد اس قدر چھوٹے دل کے مالک تو نہیں ہوتے، مرد بھی تو انسان ہوتے ہیں نگی، میں نے کب کہا کہ جانور ہوتے ہیں؟ وہ کھلکھلائی، بہت اذیت پسند ہو۔ وہ تلملایا، کون؟ کیا میں؟ ہاں تم۔ اس الزام میں کوئی وزن نہیں۔ ہلکے بادلوں میں چھائی اس سیاہ شام میں مقابل کھڑی سلونی سی لڑکی کے لہجے کی ساری شوخی گردیزی کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ اچھا یہ بتاؤ منو، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ میرے تصورات سے بھی زیادہ وہ سنجیدہ ہو گیا، اور پھر نگی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو ہر چیز ہی دلکش دکھائی دیتی ہے۔ فلسفی ہو رہے ہو؟ تبسم کی بجلی کوندی جو سیدھی گردیزی کے حساس اور نرم و نازک دل کو خاکستر کرتی چلی گئی۔ گہری شام کے دھندلکے میں وہ ایک قیامت کے روپ میں سامنے تھی۔ وقت کے اس کینوس سے یہ نظارہ چرا کر گردیزی نے اپنے دل میں مقید کرنے کا سوچا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ تم سے بہت مشابہ ہے۔ ریلی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ کل کو یہ مت کہہ دینا کہ وہ تم ہی ہو، اور اگر میں کہہ دوں کہ ایسا ہے تو؟ لاجوردی آنکھوں کی تہوں میں اضطراب انگڑائیاں لینے لگا۔ ارے چھوڑو منو، تم تو بے حد پیارے دوست ہو جسے ہر دکھ سکھ بآسانی کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم دوستی جیسے شفاف جذبے میں دوسری فضول قسم کی آلودگیاں شامل نہیں کرو گے۔ اس کے اتنے رسان سے کہنے پر منان گردیزی کا دل چاہا کہ خود سے لاپرواہ اس لڑکی کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالے۔ تم مجھے فرشتہ کیوں سمجھتی ہو نگی؟ میں بھی انسان ہوں، جذبوں اور محبتوں سے بھرپور۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش سر ابھارتی ہے کہ اب ہماری دوستی کو کسی بے حد پوتر اور خوبصورت بندھن میں بن جانا چاہیے، مگر تم تو میری شدتوں سے انجان ایک ہی راہ گلاپے جاتی ہو، دوستی دوستی اور بس دوستی۔ اور پھر جل گہری ہوتی شامیں بے حد اداس گزرنے لگیں۔ گردیزی کو وہ اکثر زوار علی کے سنگ دکھائی دے جاتی۔ ادھر ادھر کئی بار اس نے نگیا کو اس کے ہمراہ دیکھا، لیکن کبھی کچھ کہہ نہ سکا۔ ہر موضوع پر بے تکان بولنے والے کی زبان اس موضوع پر آ کر رک سی جاتی، پتہ نہیں کیوں، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن خود ہی زوار علی کو پہچان لے گی، تب واپسی اس کے لیے مشکل نہ ہوگی۔
لیکن گردیزی کے یہ سارے مفروضے محض مفروضے ہی رہے۔ وہ ہر گزرتی ساتوں کے زیر اثر زوار علی کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ تبھی ایک شام گردیزی دبے دبے لفظوں میں کہہ اٹھا، نگی تم بہت غلط جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ اس خاندان کے نفوذ بہت غیرت والے ہیں نگی۔ زوار علی قطعی طور پر ناقابل قبول ہوگا سب کے لیے۔ منو، کبھی کبھی تو مجھے بے حد حیرت ہوتی ہے تم پر کہ اچھے دوست ہو، ساتھ دینے کے بجائے، مدد کرنے کے بجائے دل دکھانے والی باتیں کرتے ہو۔ میں دوست ہی ہوں نگی۔ گردیزی نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ تبھی تو تمہیں غلط راہوں سے واپس موڑ لانا چاہتا ہوں۔ ہم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے منو، بے حد ترش لہجے میں کہا گیا۔ تو بے تحاشا اجلی رنگت والے منان گردیزی نے بھانپ لیا کہ وہ اس موضوع پر کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ صرف ایک بات بتا دو نگیا کہ شمروز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، انداز لاپرواہ تھا۔ تمہاری نسبت اس سے طے ہے نگی، لیکن میں اس رشتے کو بالکل بھی نہیں مانتی۔ جب یہ سب ہوا تب میں بہت چھوٹی تھی۔ امتیاز ماموں اس سلسلے میں بہت ٹچی ہیں۔ منو، تم کیوں مجھے بزدل بنانے پر تلے ہو؟ وہ چڑ گئی۔ فار گاڈ سیک، اگر ہمت نہیں بندھا سکتے تو نا امید بھی مت کرو۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ تب طویل شیشوں والے دروازے نے زور سے بند ہو کر اس کی خفگی کا اظہار کر دیا، اور پھر رات کھانے کے بعد منان گردیزی نے اس کی ناراضگی کو بری طرح محسوس کرتے ہوئے لاؤنج کے خوش رنگ قالین کا حدود اربع ناپتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے پیروں تلے رون ڈالا۔ وقفے کے بعد وہ براؤن لکڑی کے اس بند دروازے پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتا، جس کے پیچھے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر نگیا واسی کا خوبصورت وجود پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ ان گہری ساتوں میں گردیزی کی بےتابیاں عروج پر تھیں کہ تبھی ہوا کی لہروں کے دوش پر شہباز واسی کی شوخ آواز کانوں سے آ ٹکرائی۔ اس بیچارے قالین کا کیا قصور؟ وہ ایک لمحے کو رک کر مڑا اور پھر تیزی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، تو پھر کسے معلوم ہے؟ شہباز صوفے پر ٹک گیا۔ میری مانو تو تم بھی بیٹھ جاؤ اور پھر اطمینان سے ان چک پھیریوں کا مطلب بتاؤ۔ تنگ نہ کرو یار۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا یہ بےتابی آپ کی دلربا کی وجہ سے ہے؟ شہباز نے انٹرویو لینے والا انداز اختیار کیا۔ گزشتہ دنوں آپ نے جو المیہ کہانی سنائی تھی، اس کا ڈراپ سین تو نہیں ہو گیا تمہاری؟ وہ رقیب روسیہ کے ہمراہ تو بکو مت۔ مسلسل ٹہلنے سے گردیزی پر تھکاوٹ نے غلبہ پا لیا۔ سامنے لگے کلاک کی ٹک ٹک کے ساتھ دل کی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سمیٹنے کی کوشش میں اعصاب جواب دے گئے، تو وہ دھم سے شہباز کے قریب ہی صوفے پر گر سا گیا۔ تو پھر آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ کس قسم کی بکواس پر تباہ آزمائی کی جائے۔ گردیزی کے چڑھنے پر وہ مسکرایا۔ یار، تمہیں مذاق اڑانے کے سوا کچھ آتا بھی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، میں بے پر کی اڑا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پتنگ اڑانے میں بھی مہارت ہے، لیکن تم شاید فاختہ اڑانے کے شوقین ہو۔ شہباز تیزی سے بولتا چلا گیا۔ آخری بات کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خود ہی تردید کرنے کے انداز میں بولا، لیکن گردیزی، تم خلیل میاں تو نہیں ہو؟ واسطی لاج کا یہ سجیلا مکین جذباتی اور لمحاتی کشمکش سے چھٹکارا چاہتا تھا، اس لیے کڑے وقت کی صبر آزما ساتوں کو پرے دھکیلتے ہوئے وہ باہمت نوجوان نگیا واسطی کے کمرے میں مدھم دستک کے ساتھ اندر چلا آیا۔ نگی خفا ہو کیا؟ سیاہ آنکھیں لمحہ بھر کو اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ خمار آلود گلابی اندھیرے میں سفید سلک زیب تن کیے وہ بے حد دل گرفتہ اور اداس لگ رہی تھی۔ سانولی رنگت میں املتاس کی سی زردیاں گھلی تھیں۔ نگی، میں اپنے آج کے رویے کی معافی مانگتا ہوں، مجھے تم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نگیا واسطی کا دکھ بازبان خاموشی تکلیف دینے لگا۔ پتہ نہیں نگیا، مجھے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، آئی ایم سوری۔ آرام کرسی پر جھولتے ہوئے تکونے کمرے کے مسٹرڈ قالین کے بیچوں بیچ ایستادہ اس سجیلے شخص کو نگاہیں اٹھا کر نگیا واسطی نے دیکھا۔ سرخ و سفید چہرے پر سیاہ بھووں کے سائے میں دو نیلی کانچ ایسی بے تحاشا روشن روشن گہری گہری آنکھیں اپنے اندر تعصف اور اضطراب کے ملے جلے جذبات لیے ایک امید کے عالم میں فیروزہ تھی۔ منو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گردیزی کے قریب چلی آئی۔ تم نہیں جانتے زوال میرے لیے کیا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نگیا، میں تمہارے احساسات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ پھر تم بات کرو گے نا اس سلسلے میں، میرے حق میں بولو گے نا؟ اس نے ایک دم ہی منان گردیزی کے مضبوط ہاتھ تھام لیے۔ تم بابا جان کو قائل کر لینا زوار کے لیے۔ معصومیت کے پردے میں لپٹی یہ باتیں گردیزی کو بے انتہا اذیت دے گئیں۔ بولو منو، میرا ساتھ دو گے نا؟ ہر جنم میں، آخری سانسوں تک۔ نیلے پانیوں والی آنکھوں میں جگنو سے چمک اٹھے تو سیاہ آنکھیں لو دینے لگیں۔ پتہ کیا منو، مجھے خود سے بھی زیادہ تم پر اعتماد ہے۔ جانے کیوں مجھے یقین سا ہے کہ ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر تم نہیں۔ ایسا کیوں ہے منو؟
میں کیا جانوں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ بس منو، تم سدا میرے ساتھ رہنا، میری پرابلم شیئر کرتے رہنا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے زوال کو بھی تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یہی کہ تم میرے بہت اچھے دوست اور بچپن کے ساتھی ہو۔ تمہارا اتنا ہی تسلیم کر لینا میرے لیے بہت کافی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو زندگی کے طویل سفر میں زیادہ راہ کا کام دیں گے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، پتہ نہیں منو، تم کبھی کبھی کیسی باتیں کرتے ہو کہ بالکل میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ تم میری باتیں کبھی بھی سمجھ نہیں سکو گی، پاگل لڑکی۔ وہ ایک دم ہی ہنس دیا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، باقی مذاکرات کل پر موقوف۔ اوکے، گڈ نائٹ اینڈ ہیو سویٹ ڈریمز۔ فصل بہار کی آمد کے ساتھ ہی کائنات نے ایک نیا لبادہ اوڑھ لیا، تو موسم کا یہ اثر واسطی لاج کے مکینوں پر بھی خاطر خواہ ہوا۔ تب شگوفوں اور دھنک رنگ پھولوں کی ساری رنگینیاں اور مسکراہٹیں امتیاز واسطی کے اس خوبصورت گھر میں اتر آئیں۔ جب اس خاندان کے لاڈلے سپود شہباز واسطی کی شادی خانہ آبادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ سبھی بے انتہا خوش تھے، مگر نگیا واسطی کی خوشی دیدنی تھی کہ ذکیہ اس کی بے حد پیاری سہیلی تھی اور اسے بھابھی بنانے کی خواہش بہت پہلے سے اس کے دل میں پنپ رہی تھی۔ بھیا کہیں پھر کیسی لگی میری پسند؟ مسرت سے تمتماتے چہرے سمیت نگیا نے پوچھا، تو شہباز واسطی ہنس دیا۔ بھائی ظاہر ہے ہماری گڑیا کی پسند کوئی ایسی ویسی تھوڑا ہی ہے، تو پھر لائیے انعام۔ اس نے ہتھیلی پھیلا دی۔ کس خوشی میں؟ اتنی پیاری شریک سفر بطور تحفہ دینے کی خوشی میں۔ بے فکر رہو گڑیا۔ شہباز کے لہجے میں شرارتوں کا رنگ شامل ہو گیا۔ تمہارا انعام بھی اتنا ہی حسین ہوگا، لیکن فی الوقت اس چیز کا نام نہیں بتا سکتا۔ بھیا بتائیں نا، ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ اس کی بے حد پیاری سی دھمکی پر وہ ہلکی سی چپت نگیا کے سر پر رسید کرتے ہوئے بولا، چلو پھر خفا ہونے سے پہلے اس انعام کا نام جان لو۔ شمروز واسطی۔ ولد افتخار واسطی کے نام کی پکی پکی مہر لگانے کے سلسلے میں عنقریب ہی اقدام اٹھایا۔ بھیا، اس کا چہرہ ایک دم ہی سفید پڑ گیا۔ ارے بھائی، اگر یقین نہیں آ رہا تو اس منو سے تصدیق کر لو۔ اندر آتے گردیزی پر نگاہ پڑتے ہی شہباز نے کہا، یہ کل ہی تو شمروز کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے میں لا رہا تھا۔ کیوں منو، تم تعریف کر رہے تھے نا نگیا کے منگیتر کی؟ خوشگوار ساتوں کے جلووں میں گردیزی سلونی رنگت والی کی بگڑتی حالت پر پریشان ہو گیا، اس لیے بات مذاق میں ٹالنے کو بولا، یار تعریف تو میں نے کبھی ان سوالوں کی بھی نہیں کی جو کمرہ امتحان میں دیے جاتے تھے۔ دراصل بیجا تعریف کرنا میری عادت نہیں۔ ایک دفعہ ٹیچر نے کہا، میاں منان، پنک پینتھر کی تعریف کرو، تو جناب تعریف تو میں نے پھر بھی نہیں کی، البتہ اتنا ضرور کہہ دیا کہ استاد محترم، وہ بالکل آپ جیسا ہوتا ہے۔ منان گردیزی نے ادھر ادھر کی ہانکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، البتہ سیاہ آنکھوں میں دھن سی ہویدا تھی، اور یہ دھن گردیزی کی بے چینی میں اضافہ کر گئی۔ اس پیاری سی دل و جان کے قریب ہستی کو ذرا سی بھی اذیت پہنچے، یہ اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زوار علی کے سلسلے میں اس کی پیش قدمی ایک غلط ترین عمل ہے، لیکن اگر وہ اس میں خوش تھی تو اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنا گردیزی کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی، اور اس نے آن واحد میں سوچ لیا کہ چاہے کوئی زوار علی کے معاملے میں اس کا ساتھ دے یا نہ دے، وہ ضرور اس کی خوشی میں ساتھ دے گا۔ یہ فیصلہ گو کہ طمانینت لیے ہوئے تھا، لیکن دل کے گوشوں میں اضطراب ضرور جاگ اٹھا کہ نگیا کی ہمراہی کے خواب تو اس نے بھی دیکھے تھے، مگر اس کی محبت خود غرض نہیں تھی، تبھی تو وہ تیاگ دینے کے اصول پر کار فرما تھا۔ مہندی کی وہ رات جب بے شمار تاروں کی بارات واسطی لاج میں اتری تو امو جانی نے نگیا واسطی سے شمروز کے سلسلے میں بات کر ڈالی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا امو جانی، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ضدی لہجے میں کہا۔ مگر بیٹا کیوں؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ابھی تو صرف نکاح کریں گے، رخصتی تو بعد میں دھوم دھام سے ہوگی، لیکن مجھے نکاح نہیں کروانا۔ کیوں چندہ؟ شمروز تو بڑا پیارا ہے، وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے مناسب ہے۔ وقت کے اس گہرے سمے میں نگیا واسطی چند لمحوں کے اندر ہی اندر ڈول گئی، لیکن پھر اپنی بے تحاشا خود اعتمادی کو کام میں لا کر اس نے امو جانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور نہایت مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، لیکن امو جانی میں زوار علی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہیں نگیا واسطی سے اس قدر بے باکی کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ زوار اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آہستہ بولو نگیا، تمہیں اپنے بابا کے مزاج کا بخوبی علم ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو زمین میں گاڑ دیں گے تمہیں۔ وہ بے حد سخت لہجے میں لیکن دبے دبے انداز میں بولیں، تم ہمارے لاڈو پیار کا بہت غلط فائدہ اٹھا رہی ہو۔
دیکھو چندہ، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں کہ زندگی کے اہم ترین معاملوں میں خود سے فیصلہ کر سکو، اس لیے فضول کے خیالات ذہن سے نکال دو بچے۔ ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ میں بچی نہیں ہوں امو جانی، پلیز آپ بابا جان سے اس سلسلے میں بات کریں نا، اس نے بے حد ضدی لہجے میں کہا۔ عقل سے کام لو نگیا، یہ سب بہت ناممکن ہے۔ شمروز اور تم بچپن سے منسوب ہو، سارے خاندان کو اس حقیقت سے آگاہی ہے، بس فیصلہ ہو چکا ہے۔ شہباز کی بارات کے ایک ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے، اب تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں یقین کریں امو جانی، شمروز کے بارے میں نے کبھی اس انداز میں سوچا تک نہیں سوچا تو اب سوچ لو، اور ویسے بھی تم جذباتی ہو رہی ہو جان، دیکھ لینا شمروز کا ساتھ پا کر تم زوال کو بھول جاؤ گی۔ امو جانی کافی دیر تک اسے ہولے ہولے سمجھاتی رہیں، اس کا سر تھپکتے ہوئے اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہیں، اور تب وہ آنسو ضبط کیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امو جانی جس بات کو محض جذباتی پن سمجھ رہی تھیں، جسے اس کی نادانی اور جذبات کا ابال خیال کر رہی تھیں، وہ حقیقت میں نگیا واسطے کے دل کا ٹھوس فیصلہ تھا، جس پر سے وہ ایک انچ کو بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ شہباز واسطے کی بارات گئی بھی اور ذکیہ بھابھی کو لے بھی آئی، تبھی ولیمے کی شام منان گردیزی نے راہداری عبور کرتے ہوئے ملگجے اندھیرے میں ستون کے قریب ننگیا واسطی کو کھڑے پایا۔ ارے نگی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ منو، وہ بھرائی آواز میں بولی، پلیز 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ بے چینی سے انگلیاں مروڑتی ہوئی مسلے ہوئے لباس میں ضبط گریا سے سرخ آنکھیں لیے وہ گردیزی کو بہت پریشان اور الجھی دکھائی دی۔ نگی، گردیزی نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ منو پلیز میری مدد کرو، اس نکاح کو روک لو جس طرح بھی ممکن ہو۔ پاگل ہوئی ہو؟ سارے انتظامات مکمل ہیں، سب بہت خوش ہیں، پلیز منو۔ وہ روحانسی ہو گئی، میری خاطر کچھ کرو۔ اس کے بے تحاشا زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر گردیزی اپنی محبت کے کھو جانے کا درد فراموش کر بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں قطعی نہیں آ رہا تھا کہ اس حد سے زیادہ ضدی لڑکی کی مدد کیسے کرے۔ رکے جہاں سے قریب اس ہستی کو اذیت میں دیکھنا بھی تو گوارا نہیں تھا۔ نگی، سمجھنے کی کوشش کرو، شمروز ایک اچھا انسان ہے، بات اچھے یا برے کی نہیں ہے منو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ لب کاٹتے ہوئے اس نے پانیوں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں۔ بات اصل میں یہ ہے منو کہ میں نے زوار علی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ او نو! بے درد لمحوں کی صفاقی کا اندازہ کرتے ہوئے وہ نرم دل شخص بری طرح چکرا گیا۔ اس معصوم سی لڑکی سے اس قدر انتہائی اقدام کی توقع وہ سپنے میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شدید ترین جذباتی دھچکے کے دوران ٹکر اس نادان لڑکی کو دیکھتے ہوئے گردیزی نے سینے میں شدید قسم کی جلن محسوس کی۔ یہ کیا کیا تم نے نگیا؟ بدقت اس کے لبوں سے پھنسے انداز میں نکلا۔ زوال مر جانے کی حد تک سنجیدہ تھا منو، وہ کہتا تھا کہ مجھے تمہاری محبت کا ثبوت چاہیے، تو پھر تم نے ثبوت فراہم کرنے کو اس سے کورٹ میرج کر لی۔ گردیزی کا ڈوبتا دل پھر سے تڑپ اٹھا۔ تم نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں مانگا نگیا؟ تمہیں تو دوستی کا دعویٰ تھا نا، دوست اتنی بے اعتباری کا مظاہرہ تو نہیں کیا کرتے، تم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی، میں شاید تمہیں کوئی بہتر راہ دکھا دیتا، اس دلدل میں گرنے نہ دیتا۔ مجھے زوال پر پورا اعتبار ہے منو، بات اعتبار یا بے اعتباری کی نہیں، بات تمہاری جلد بازی اور کم عقلی کی ہے۔ تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کسی کا خیال نہیں آیا؟ میں نے سوچا تھا سب کے بارے میں منو، مجھے تمہارا خیال بھی آیا تھا، ایک لمحے کو میرا دل کانپا تھا، مگر میرے ساتھ تب زوار علی تھا منو، اس لیے میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ محبتیں شاید انسان کو بے حد بولڈ بنا دیتی ہیں، اور ساتھ میں بے حد احمق بھی۔ گردیزی نے مٹھیاں بینچ لیں، زوار علی پر اسے بے طرح تاؤ آ رہا تھا۔ بدبخت نے کیسے اس معصوم سی پیاری سی تتلی کو قابو میں کیا تھا اور اس کے پروں میں کیل ٹھونک دی تھی تاکہ وہ آزادی سے اڑ بھی نہ سکے اور تا حیات اس کے قدموں میں پڑی رہے۔ منو، تم ابھی زوار سے ملے نہیں ہو نا، اس لیے میں اس ذلیل سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ محبت کبھی خود غرض نہیں ہوا کرتی نگی، یہ بات ذہن میں رکھو۔ محبت کرنے والے مر جایا کرتے ہیں، مگر یوں رسوائیاں سوغات میں نہیں دیا کرتے۔ اگر وہ مخلص تھا تو اسے اپنے والدین کو ہمارے یہاں بھیجنا چاہیے تھا، یوں بزدلوں کی طرح کورٹ میرج کر کے تمہیں فنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی ہو تمہارا یہ قدم کرنل امتیاز واسطی کی عزت کو کیسے اچھالے گا؟ منو، تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو، تم کیا جانو کہ محبت اس کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کے عیاں ہو جانے پر زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے پر پھیلے گلال اور آنکھوں میں دمکتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے گردیزی نے بڑے کرب سے سوچا، یہ بھلا مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا نگیا کہ محبت کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جو تیاگ مانگتا ہے،
جو سیپ میں بند دل کی گہرائیوں میں چھپائے جانے کا اہل ہے۔ تبھی تو نگیا تم آج تک میرے دل کی بات نہ جان سکیں۔ تم جیسے مجھے سمجھنے کا دعویٰ ہے، تم بچپن سے شمروز سے منسوب ہو۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں بہکا سکتا تھا، تمہیں اپنی جانب مائل کر کے خاندان سے بغاوت کرنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن نگیا سچ مانو، میری محبت خود غرض نہیں ہے، دودھ کا ابال نہیں ہے جو ایک جوش میں آ کر پھر سرد پڑ جائے، بلکہ میری محبت تو صدا کے لیے دھیمے دھیمے انداز میں سلگنے والی آنچ ہے جو میرے دل میں، میری آنکھوں میں اور میرے سارے وجود میں تا حیات فروزاں رہے گی۔ منو زوال بہترین انسان ہے، میں اس کے بنا حیات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز تم میری مدد کرو، یہ نکاح رکوا دو، بزرگوں سے بات کرو، میرے فیصلے سے آگاہ کرو انہیں۔ اب تو ہر حال میں انہیں تمہاری بات ماننی ہوگی نگیا، تم نے چوائس چھوڑی ہی کب ہے ان کے لیے؟ اولاد جب جوان ہو جائے تو والدین کا سر جھکا دیا کرتی ہے، اپنے غلط سلط فیصلوں سے انہیں عاجز کر دیا کرتی ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے منو، لیکن میں نے کچھ اتنا غلط بھی نہیں کیا۔ تم دیکھنا منو، میں زوال کے ساتھ سدا خوش رہوں گی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتے مستقبل کے روشن جگنوؤں میں امیدوں کے بے حد گہرے رنگوں کو دیکھ کر گردیزی نے خلوص دل سے کہا۔ تبھی رات گئے ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد منان گردیزی نے بہت ہمت جمع کر کے یہ روح فرسا خبر شہباز واسطی کو سنا ڈالی، جس پر واسطی لاج کی بلند و بالا مضبوط دیواروں کے اندر کتنے ہی طوفانوں کا گزر ہو گیا، اور یہ طوفان اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا، نگیا واسطی کو، امتیاز واسطی کو اور اس گھر کی خوشیوں کو۔ لیکن اگر کچھ بچ رہی تو وہ واسطی لاج کے مکینوں کی عزت، جس کی خاطر اس گھر کا ایک ایک نفس جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ اور پھر کتنے ہی موسم گزر گئے اور کتنے ہی بے شمار پل، مگر نگیا واسطی لاج کے نفوس کے دلوں پر اس طرح برجمان رہی۔ امو جانی بات بے بات اس کی یاد میں آہیں بھرا کرتیں۔ شہباز واسطی اور جبار واسطی آنکھوں میں دکھوں کی بے شمار پرچھائیاں لیے صبر و ضبط کے پیکر دکھائی دیتے۔ زینت بھابھی اور ذکیہ بھابھی اس کی تصویر کو سینے سے لگائے آنسوؤں کو اندر ہی اندر اتار جاتیں، اور گردیزی سلونی شاموں میں سارے شہر کے کتنے ہی چکر لگا ڈالتا کہ شاید وہ دشمن جہاں کہیں دکھائی دے جائے۔ موسموں کی شدت بھی اس کے جنون کو کم نہ کر سکی۔ وہ فلائٹ لے کر جتنی بار بھی بینکاک، شارجہ، سنگاپور وغیرہ گیا، اس کی بےتاب نظروں نے ہر جگہ اسے تلاشا، ہر چہرے میں اس کا عکس ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ بے حد پیاری ہستی جسے اس رات وہ بلال گنج کے اس چھوٹے سے مکان کے سامنے چھوڑ آیا تھا وہاں سے ناپید تھی۔ جانے کہاں چلی گئی تھی زوار علی کے سنگ؟ شاید دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی تھی، تبھی تو اتنی شدتوں سے کھوجنے کے بعد بھی وہ دکھائی نہیں دے سکی۔ تبھی ساون کی اس خوبصورت رت میں حساس دل ایک بار پھر سڑکیں ناپتے ہوئے ستمگر کو کھوجنے پر آمادہ ہو بیٹھا، تو گاڑی کی چابی سنبھال کر طویل برآمدہ عبور کرتے ہوئے گردیزی نے سرخ بجری والے پورچ کا رخ کرنا چاہا کہ جب بھی ستوت آرا کی بے حد مدھم سی لرزتی آواز پر اس کے تیزی سے اٹھتے قدم رک گئے۔ فرمائیے امی جان، بیٹا پھر کیا سوچا تم نے؟ کس سلسلے میں پیاری والدہ محترم؟ تم کب تک یوں ہی ٹال مٹول کرتے رہو گے منو؟ تمہارے ساتھ کے سبھی لڑکے بیاہ کر بہویں گھروں کو لے آئے، شمروز، عتیق، وہاب، کسی نے بھی تو اپنی ماؤں کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنا تم کر رہے ہو۔ آج میں تمہارا جواب سن کر رہوں گی۔ ستوت آرا کے سخت لہجے پر منان گردیزی نے سینے میں دبا سانس خارج کیا اور بے حد لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولا، آپ میری آزادی کی اتنی درپے کیوں ہیں؟ جس قسم کی قید میں تمہیں دلوانا چاہ رہی ہوں منو، وہ بے حد پیاری ہے، مان جاؤ بیٹے، اور کتنا ستاؤ گے؟ اور اگر کوئی شادی ہی نہ کرنا چاہے تو خبردار، جو اتنا غلط سوچا تو۔ ستوت آرا نے محبت بھرے انداز میں ڈانٹا، منو میرے بیٹے، تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو، میں ان ماؤں میں سے نہیں جو اپنی مرضی اپنے بچوں پر ٹھونستی ہیں۔ گلابی اندھیرے کے مدھر لمحات میں ایک زخمی مسکراہٹ گردیزی کے لبوں پہ پھیل گئی۔ کیسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا ماں جی نے، جو پسند تھی وہ تقدیر میں نہیں تھی، اور اس کے بعد آج تک کوئی نظروں کو بھا ہی نہ سکی کہ جس سے شریک زندگی کرنے کا سوچا جاتا۔ اور پھر برستی بوندوں والے سوگوار دن میں گردیزی نے دل میں بے شمار بے چینیاں سمیٹے شہر کی تمام سڑکیں ناپ ڈالیں۔ اپنی اس دیوانگی، اپنی اس پاگل پن کی شدتوں کا اندازہ تھا اسے، جو کہ قطعی بے ثمر تھا، کیونکہ ایک ایسی ہستی کے لیے تگدو کرنا جو صرف خواب و خیال تھی، جس تک محض وہ تصورات کے سہارے ہی پہنچ سکتا تھا، اور جس پر اس خاندان نے تمام دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے، اس ناقابل حصول ہستی کے لیے سیل حاصل فضول تھی۔ لیکن ان تمام تلخ حقائق کے باوجود گردیزی کی یہ دیوانگی کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر گئی۔
اس طرح کے جہاں سے قریب ہستی کی ایک جھلک اس کی زندگی کا نصب العین بن گئی۔ صرف ایک بار دکھائی دے جاؤ نگیا، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں مجھے۔ بے دہانی میں موڑ کاٹتے ہوئے اس نیم تاریک سڑک پر کوئی بالکل اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ گردیزی کے پاؤں پوری قوت سے بریک پر جا پڑے۔ محترمہ اندھی ہیں کیا؟ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکلتے ہوئے گردیزی نے بے پناہ تلخی اور جھنجھلاہٹ کے زیر اثر چادر میں لپٹی اس ہستی سے مخاطب ہو کر کہا، خودکشی کرنے کو میری ہی گاڑی نظر آئی؟ اگر مرا جاتی تو پولیس چوکیوں اور عدالتوں کے چکر تو مجھے لگانا پڑتے، اور آپ محترمہ عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہوتی۔ اس سخت سیاہٹ اور جھنجھلاہٹ نے گردیزی پر پوری طرح سے قابو پا لیا۔ یوں اتنی دیر خوار ہونے پر اور گوہر مقصود حاصل نہ ہونے پر وہ حد سے زیادہ ناکامی کے احساس سے دوچار تھا، اس لیے سوچوں میں گم، بغیر دیکھے موڑ کاٹتے ہوئے اپنی غلطی ہونے کے باوجود وہ اپنا سارا غصہ اس نامعلوم وجود پر اتارے گیا جو چادر کی بکل میں گم بے حد چپ چاپ کھڑا تھا۔ ارے غلطی چاہے تو پیدل چلنے والوں کی ہو، مگر پکڑ میں بیچارے گاڑیوں والے آ جاتے ہیں، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے انہیں ہی مورد الزام ٹھہرائے گا، اور تم لوگ مفت میں دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہو۔ گردیزی کے بے حد غصیلے انداز پر اس ساکت کھڑے وجود میں حرکت ہوئی اور بنا کچھ کہے وہ آگے بڑھ گئی۔ محترمہ سوری تو بول دیں، یوں کسی کے پیچھے پڑنا گردیزی کی عادت نہیں تھی۔ ایک تو میرا اتنا وقت برباد کیا اور دوسرے منہ اٹھا کر چلتی بن رہی ہیں۔ آئی ایم سوری۔ لرزتی ہوئی مدھم سی یہ آواز گردیزی کو جانی پہچانی محسوس ہوئی، گو کہ اس آواز سے رابطہ ٹوٹے بے شمار ساتیں اور طویل دن گزر گئے تھے، مگر مخصوص شوخی معدوم ہونے کے باوجود اس بے حد پیاری آواز کو اس نے لمحوں میں پہچان لیا۔ نگیا، بے تابی سے اس نے پکارا، تم نگیا ہو نا؟ نگیا واسطی، کرنل امتیاز واسطی کی دختر اور میری کزن۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے محترم۔ لڑکی نے اپنا چہرہ مزید چادر میں چھپا لیا۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہو سکتی، وہ تیز آواز میں بولا، تم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتی ہو مگر مجھے نہیں، تم نگیا ہی ہو۔ گردیزی کے لہجے میں اچانک مل جانے والی خوشی کے عنصر کے علاوہ دکھ کا ہلکا سا شائبہ بھی تھا۔ دیکھیں آپ خواہ مخواہ میں میرے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ آواز مزید مدھم پڑ گئی، تبھی گردیزی نے بالکل غیر متوقع طور پر ہاتھ بڑھا کر چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ واقعی نگیا واسطی تھی، کتنی بدل چکی تھی وہ، اس کی سانولی رنگت مزید سنولا گئی تھی اور سیاہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بے حد نمایاں تھے۔ گردیزی کرب کے بے پایاں احساس کے زیر اثر بہت دیر تک ایک ٹک اس کے کمزور چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ نگیا بہت مشکل سے اس کے لبوں سے سرگوشی ابھری۔ ایک دکھ بھرا اسمہلال گردیزی کے چاروں اطراف میں سیاہ دھوئیں کی مانند پھیل چکا تھا۔ نگیا تم اور اس حالت میں کیوں؟ کیا ہوا مجھے؟ وہ ہولے سے ہنسی۔ یہ ہنسی وہ تو نہ تھی جسے وہ بہتے جھرنوں اور گوا کے مندروں کی بجتی گھنٹیوں سے موسوم کیا کرتا تھا، جسے دل میں مقید کرنے کا اس نے بارہا سوچا تھا۔ ہنستی کھلکھلاتی شوق سی نگیا واسطی کی یہ ہنسی اپنی تو نہ تھی، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی روتے روتے ہنس دے اور اس کی ہنسی آنسوؤں میں بھیگ جائے۔ تو کیا وہ رو رہی تھی؟ سینے میں بے شمار زخم چھپائے، آنکھوں میں مچلتے طوفان سمیٹے، زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے، وہ کتنی پسمردہ اور مرجھائی مرجھائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ نگی تم خوش تو ہو نا؟ گردیزی کی بات پر اس نے کہکا لگایا، بے حد کھوکھلا کہکا۔ کیا میری ہنسی ظاہر نہیں کرتی کہ میں بے حد خوش ہوں؟ دل میں دکھوں کے خزینے چھپا کر مسکرانے کی ادا تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے نگیا؟ گردیزی نے ڈولتے لہجے میں کہہ کر بھیگے موسم کی اس ٹھنڈی اور اداس شام میں ان سیاہ آنکھوں میں جھانکا جہاں روشنیاں ماند تھیں، امیدوں کے رنگ مر گئے تھے اور مستقبل کے خواب دھندلے پڑ چکے تھے۔ تم سناؤ منو، تم کیسے ہو؟ تمہاری وہ ملی یا نہیں؟ بے حد بشاش لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ وہ ملتی بھی کیسے؟ اسے ڈھونڈ لانے کا وعدہ تو تم نے کیا تھا جب تم ہی دنیا کی بھیڑ میں کھو گئیں، تو پھر نیلے پانیوں والی آنکھیں دھواں دھواں تھیں۔ تو کیا تم نے اب تک شادی نہیں کی منو؟ وہ درمیان میں بول پڑی۔ میں اس کی یاد میں ساری زیست تنہا گزار دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں نگی، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ منان گردیزی کے لہجے کی مضبوطی پر نگیا واسطی کے وجود پر پچھتاووں کے سائے لہرانے لگے۔ اپنے خاندان کے اتنے کھرے اور سچے بندوں سے دامن چھڑا کر سراب کے پیچھے اندھا دھند دوڑنے کی سزا کتنی کڑی تھی، اس کا اندازہ آج ہو رہا تھا۔ زوار علی کی چاہت کو دنیا کی خوبصورت حقیقت جاننے والی اس نادان لڑکی کو گردیزی کے خیالات جان کر آگہی ہو رہی تھی کہ اصل میں سچی محبت کیا ہے۔ سچی محبت کرنے والوں کی آنکھیں اسی طرح لو دیا کرتی ہیں جس طرح گردیزی کی کانچ ایسی آنکھیں الوہی روشنیوں کی بہتات میں جگمگا رہی تھیں،
اور ان کی گہرائیوں میں کسی کے انتظار کا رنگ بے حد نمایاں تھا۔ خوش نصیب تھی وہ اندیکھی ہستی جس پر یہ جذبے لٹاتی آنکھیں مہربان تھیں، اور جن میں ہویدا انتظار کا رنگ صرف اس کے لیے تھا۔ آؤ نگی کبانہ تک چلتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ نہیں منو، میں اب چلوں گی، ذرا دیر کے لیے ہی نگی، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ لیکن کیوں منو، میں تو بے حد بری لڑکی ہوں جس نے اپنے پیاروں کی عزت کو اپنی نادانی کے قدموں تلے رون ڈالا۔ وہ اس طرح سے لب کچلتے ہوئے آنکھوں میں امڑ آنے والے پانیوں کو روکتی رہ گئی۔ منو ایک بات بتاؤ، کیا وہ سب مجھ سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، بہت خفا ہیں مجھ سے؟ امو جانی، بابا جان، شہباز بھائی، سب میری صورت، وہ سب تمہیں ابھی بھی یاد کرتے ہیں نگی؟ سچ؟ اس کے بجھے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا منو؟ بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نگی ماموں جان، کیا ہوا بابا جان کو؟ وہ آہستہ آواز میں چیخی، اور اس کے بعد گردیزی نے جو روح فرسا خبر اسے سنائی اس نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ سیاہ آنکھوں سے چشمے پھوٹ پڑے اور سامنی رنگت بے تحاشا زرد پڑ گئی۔ کہہ دو منو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہو۔ چہرے پر بے پناہ شکستگی لیے جلتی آنکھوں سے نگی اواستی نے غم سے نڈھال ہوتے ہوئے کہا، یہ سب سچ ہے نگی، خدا کے کاموں میں بھلا کسے دخل ہے؟ لیکن نگی تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی زوار علی کا ذکر کیا۔ اس ذکر میں کیا رکھا ہے منو؟ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر ندامتوں اور پچھتاووں کا عکس تھا۔ لیکن زوار علی پر تو تمہیں اعتماد تھا منو، وہ میری نادانی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا کہ میں نے عجلت کی ہے، اور زوار علی ویسا نہیں تھا جیسے میں نے سمجھا تھا۔ اور اب وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ آگے جانے کے لیے اور نہ پیچھے لوٹنے کے لیے۔ کاش کہ منو میں نے تم سے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ مانگ لیا ہوتا، تو اندھیرے یوں میرا مقدر تو نہ بنتے۔ وہ چادر میں چہرہ چھپائے رو دی، اور تب گردیزی نے اپنے سینے میں ناقابل بیان جلن کو محسوس کیا۔ دل اس پیاری سی لڑکی کے دکھوں پر تڑپ اٹھا۔ زندگی کا یہ کیسا موڑ آ چلا تھا کہ اس بے حد عزیز ہستی کے بڑھ کر وہ آنسو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی معمولی سے معمولی تکلیف پر بلبلا اٹھنے والا خاموشی سے اس کے تڑپنے کا منظر دیکھنے پر مجبور تھا۔ کاش کہ واسطی لاج کے مکینوں نے اسے اپنے لیے مردہ قرار نہ دے دیا ہوتا، تو تب وہ بہت کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ہمت سے کام لو نگی، زیست اتنی مختصر اور مہربان نہیں ہے۔ گردیزی کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منو اگر میں واپس لوٹ آؤں تو وہ سب مجھے اپنا لیں گے نا، معاف کر دیں گے نا؟ میں بہت تھک چکی ہوں منو، اور اب امو جانی کے ممتا بھرے شفیق آنچل تلے دم لینا چاہتی ہوں۔ وہ ہانپنے لگی تو گردیزی آنکھیں چرا گیا۔ جواب دو منو، مجھ پر توبہ کے در کھلے ہیں کیا؟ کیا وہ سب مجھے قبول کر لیں گے؟ اس باہمت نوجوان کے لیے کڑے وقت کے صبر آزما اور بے درد لمحات میں نگیا واسطی کے سوال کا جواب دینا خاصا مشکل ہو گیا۔ چند لمحے تو گردیزی نے توقف کیا، پھر بے حد ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولا، تم ان سب کے لیے مر چکی ہو نگی، واسطی لاج کے دروازے تم پر بند ہیں۔ نگیا واسطی کی آنکھوں میں کھنڈروں کی سی ویرانی اتر آئی، اور چہرے پر ایسا کرب، ایسا دکھ پھیل گیا جیسے کن چھری سے کوئی شہرک کاٹ رہا ہو۔ بے درد سانتوں کو پرے دھکیلتے ہوئے اس نے اپنے لرزتے کانپتے وجود کو بمشکل سنبھالا، اور سفید پڑتے لبوں کے درمیان بولی، اچھا منو، خدا حافظ۔ پھر کب ملو گی؟ گردیزی نے جلدی سے پوچھا۔ شاید کبھی نہیں، لیکن میں تمہیں کھوج لوں گا نگی، خدا حافظ۔ اور تب اس شام گردیزی نگیا واسطی کا پیچھا کرتے ہوئے اس چھوٹی سی بستی کے بے حد خستہ حال گھر کا کھوج لگا کر واپس چلا آیا، دل پر بے پناہ بوجھ لیے۔ وہ پھولوں ایسے وجود کی مالک گڑیا سے شہزادی اس ٹوٹے پھوٹے اور ٹاٹ کے لگے پردے والے جھونپڑے نما گھر کی قطعی مستحق نہ تھی۔ وہ تو محلوں میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، دلوں پر حکومت کرنے کے قابل تھی۔ کیا بات ہے منو، تم کھانے پر نہیں آئے؟ شہباز واسطی کی آواز پر وہ جیسے گہری نیند سے جاگ اٹھا۔ بس دل نہیں چاہا، اصل میں بھوک نہیں تھی۔ اپنی مضطرب آنکھوں کو چراتے ہوئے وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا، بھوک اور تمہیں نہ لگے؟ یہ بات میرے حلق سے اترنے کو تیار نہیں۔ کہیں باہر سے کچھ اڑا آئے ہوگے۔ ماں جی کہاں ہیں شہباز؟ گول کمرے میں، کیوں خیریت؟ دراصل میں بہت تھک چکا ہوں شہباز، ذرا دیر کو ان کی گود میں سر رکھ کر سستانا چاہتا ہوں۔ تو بابا شیر، اتنی آوارہ گردی مت کیا کرو، شہباز نے سمجھایا۔ کیا کروں؟ اس کے سوا کوئی فرار کی راہ بھی تو نہیں۔ یار لگتا ہے عشق نے تمہاری بالکل مت ہی مار دی ہے۔ عشق واقعی بندے کو حواسوں سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ایک افسردہ مسکراہٹ گردیزی کے لبوں کو چھو گئی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے یار کہ سارے ضابطے اور زنجیروں کو توڑ کر اسے پکار لوں، دنیا سے چھین لوں اسے۔ اوئے اتنے خوفناک ارادے، تم مار کھاؤ گے برادر۔ کوئی حرج نہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟
بڑا شاندار خیال ہے۔ گردیزی سنبھل گیا۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر بہت کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہے، تو گویا تم خواتین کے پیروکار بننا چاہتے ہو جو بلا سوچے سمجھے ہر قسم کا عمل کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ جیسے شہباز واسطی کا چہرہ ایک دم ہی سخت ہو گیا، آنکھوں میں گزری ہوئی تلخ حقیقت درد کا روپ دھار کر دل و جگر کو کاٹنے لگی۔ تم نگی کو نادان اور ناسمجھ جان کر معاف کر دو شہباز، اور اس کے خوش رہنے کی دعا کیا کرو۔ کیوں، کیا تم ملے ہو نگیا سے؟ اس کی چونکتی نظریں گردیزی کے چہرے پر جم گئیں۔ ایسی قسمت کہاں! وہ نظریں چرا گیا۔ جانتا تھا کہ اگر اس کی حالت کے بارے میں بتا دیا تو بہن کی محبت میں سرشار وہ پگلا سا بھائی بے چین ہو اٹھے گا۔ بظاہر پرسکون سے شہباز واسطی کے اندر کتنے طوفان پوشیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس کی درد میں ڈوبی آنکھوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ سردیوں کی گہری شام تھی۔ طویل شیشوں والے دروازے کے اس پار کا منظر بے حد واضح تھا۔ امو جانی، جبار واسطی، شہباز واسطی اور زینت بھابی ہیٹر کے سبب گرم شدہ اونچی چھت والے لاؤنج میں درمیان میں چائے کی ٹرالی کے گرد بیٹھی تھیں۔ ذکیہ بھابی چائے بنا رہی تھی کہ تبھی گردیزی ہیلمٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ آؤ برخوردار کہاں غائب تھے؟ امو جانی نے پوچھا۔ آفس سے آ رہا ہوں۔ بیٹھو چائے پیو۔ ذکیہ بھابی نے مسکرا کر دعوت دی۔ حاجت نہیں بھابی، وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ تبھی ستوت آرا ذرا سخت لہجے میں بولیں۔ منان پھر بھی ساتھ دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرون صوفے کے آخری کونے پر ٹک گیا۔ موسم سرما کی اداسی کا رنگ نمایاں تھا، اور طویل لاؤنج میں موجود نفوذ کی غیر معمولی سنجیدگی نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ چائے کا خالی کپ ٹرالی پر رکھتے ہوئے گردیزی جانے کو اٹھا تو سوچوں میں گم امو جانی نے اپنی ویران نظریں اس پر گاڑ دیں۔ نگیا کا کچھ پتہ چلا منو؟ تم نے دیکھا اسے؟ کیسی تھی وہ؟ امو جانی کے سوال پر فضا بے حد بوجھل ہو گئی۔ جبار واسطی اور شہباز واسطی کی گردنیں جھک گئیں۔ زینت بھابی نے چپکے سے ٹھنڈی آہ بھری، اور ذکیہ بھابی نے آنسوؤں کو پلکوں پر ہی روک لیا۔ میری بیٹی کا پتہ چلاؤ منو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ امو جانی، جبار واسطی نے لرزتی آواز میں چٹانوں ایسے مضبوط لہجے میں کہا، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ مر چکی ہے اس گھر کے لیے، اس خاندان کے لیے، لیکن میں تو اس سے ملنے جا سکتی ہوں۔ ان کے چہرے پر ممتا ہی ممتا تھی، اور لہجے میں ارادے کی مضبوطی۔ جبار واسطی خاموش ہو رہے، اور تبھی گردیزی بے چینیوں کی موجوں میں الجھ کر بائک لے کر اس خستہ حال گھر کے سامنے جا رکا جس کے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے وہ پھولوں ایسا وجود گم تھا۔ منو، تم منو! اس چھوٹے سے آنگن میں گردیزی کو اپنے مقابل پا کر وہ حیرت و مسرت سے چلائی، لیکن پھر یک لخت ہی اس کا چہرہ سرسوں کے پھول ایسا زرد پڑ گیا۔ تمہیں منو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتے زوار کتنا کمینہ ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ساون اتر آیا۔ تم چلے جاؤ منو۔ لیکن یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ مجھے بتاؤ نگی، تمہیں کیا دکھ ہے؟ ملگجے سے کپڑوں میں بے حد کمزور سی اس پیاری ہستی کو دیکھ کر گردیزی کا دل رو پڑا۔ کسی ایسے مستقبل کی تمنا تو اس ہستی نے نہیں کی تھی۔ خواب دیکھنے کی اتنی بھیانک سزا ملی تھی اسے۔ نگی، تم نے غور کیا کہ بسا اوقات ذرا سی غلطی عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے؟ ہاں منو، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر میں زوار علی سے شادی نہ کرتی تو آج بے حد مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن منو، اپنی خوبصورت تقدیر کو ٹھکرانے والوں کا انجام مجھ سا ہی ہوا کرتا ہے۔ بزرگوں کے فیصلوں سے انحراف اور نافرمانی کی سزا مجھے ملنی ہی چاہیے تھی منو۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ فوراً ہی ہانپنے لگی۔ گردیزی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا انہی اندھے راستوں پر چلنے کے لیے وہ اپنے پیاروں کو چھوڑ آئی تھی؟ کیا یہی تھا وہ خوبصورت محبتوں سے بھرپور مستقبل؟ کیا اس کی آنکھوں میں امیدوں کے رنگ ایسی ہی زندگی کے لیے جھلملاتے تھے؟ گردیزی نے بہت پہلے کتنا سمجھایا تھا کہ جن راستوں پر تم چل رہی ہو نگیا، وہ دھند سے بھرپور ہیں، اور پتہ نہیں منزل ملے گی بھی یا نہیں۔ اور تب نگیا واسطی نے کتنے وثوق سے کہا تھا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے منو، میرے راستے تو بے حد شفاف ہیں، ہر قدم پر امیدوں کے دیے روشن ہیں، اور منزل خود بخود ہی میرے قدموں میں چلی آئی ہے۔ تو یہی تھی منزل۔ گردیزی کا دل کسی نے مٹھیوں میں لے کر بینچ دیا۔ کاش تمہارا مان نہ ٹوٹا ہوتا نگیا، کاش تمہارا یقین قائم رہتا۔ تم چلے جاؤ منو، زوار آتا ہی ہوگا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا گزری۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ زوار ویسا نہیں ہے منو جیسا کہ میں نے اسے سمجھا تھا، جو رنگ وہ شاعری میں سموتا تھا۔ حقیقی زندگی میں ان کا فقدان ہے۔ وہ خوبصورت باتیں کرنے والا، پھولوں اور تتلیوں کے متعلق لکھنے والا، اندر سے بہت مکروہ اور خوفناک ہے۔ میں جانتا ہوں نگی، تم اس کے دام میں انہی خوبصورت باتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئی تھیں۔ بادلوں کے سنگ اڑنے کی تمنا، آکاش کو چھو لینے کی خواہش، گہرے پانیوں میں بہت اندر تک جانے کی آرزو نے تم سے خوشیوں کی وہ ساتیں بھی چھین لیں
جو واسطی لاج کے مکینوں کے سنگ رہ کر تمہارا مقدر بنتی۔ گردیزی نے کہہ دینا چاہا، مگر وہ اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، زوال بہت شکی مزاج ہے، میں غربت کی اس بھٹی میں اس کے ساتھ خوش رہ لیتی، مگر اس نے مجھ پر حیات کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وہ سمجھتا ہے منو کہ جیسے میں نے اسے اپنے دام میں پھانسا تھا، بالکل اسی طرح میں کسی دوسرے۔ وہ کہتا ہے کہ گھر سے بھاگ آنے والی لڑکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن منو تم ہی بتاؤ، یہ انتہائی قدم میں نے اس کے کہنے پر ہی اٹھایا تھا۔ اس کی جھوٹی محبت نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین لی تھیں، لیکن بجائے میرا احسان ماننے کے وہ طنز کے نشتر چلاتا ہے، ہر دن ایک نیا زخم سوغات میں دیتا ہے۔ درد کی تیز شدت کے زیر اثر گردیزی کی بے حد گہری گہری آنکھوں میں اس مکروہ شخص کے لیے نفرت اور غصے کے جذبات نمی کی صورت امڑ آئے۔ زوار نے دوسری شادی کر لی ہے منو، زیادہ تر وہ اس کے پاس رہتا ہے، میں نوکری کرتی ہوں، خود اپنا پیٹ پالتی ہوں، مگر وہ میری ساری تنخواہ بھی چھین کر لے جاتا ہے۔ اور جانتے ہو منو کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ نگیا وہ تڑپ ہی تو اٹھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو میرے ساتھ سلور سپون چلتے ہیں، اور پھر وہاں سے گوگو کولڈ سپاٹ سے تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھائیں گے۔ یاد ہے نگی، تمہیں سردیوں میں ٹھنڈی آئس کریم کھانا کتنا مرغوب تھا؟ یقین کرو جب سے تم گئی میں بھولے سے بھی اس کولڈ سپاٹ کی طرف نہیں گیا۔ کیوں منو؟ اس کی آنکھیں جانے کیوں چمکنے لگیں؟ اس لیے کہ ساتھ جانے والا ضد کرنے والا جو نہیں رہا تھا۔ منو تمہارا دل تو میری طرف سے صاف ہے نا، تم تو مجھے بری لڑکی نہیں سمجھتے، تم واقعی بہت بری ہو، اس لیے کہ دوست سمجھ کر بھی مجھ سے خیریت برتنے پر تلی ہو۔ دیکھو سٹوپڈ لڑکی، پرومس کرو کہ مجھ سے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی نہیں چھپاؤ گی، اپنے سارے دکھ میرے دامن میں ڈال دو گی۔ تم اتنے اچھے ہو منو، اتنے حساس اور خیر خواہ، یہ تینوں خوبیاں تو ماں بدولت میں ازل سے ہی موجود ہیں، لیکن تب آپ بے خبر رہیں۔ وہ مسکرایا۔ اچھا اب چلو آج خوب لمبی ڈرائیو پر نکلیں گے، پتہ کیا بائک پر آیا ہوں، تمہیں اڑاتا پھروں گا۔ یاد ہے گندی لڑکی، تم لڑ کر بہت ضد سے بائک پر سیر کیا کرتی تھیں، اب تو وہ ساری باتیں خواب و خیال ہو گئی منو، اور پھر گزری راہوں پر دوبارہ چلنے سے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اچھا تم ہم ہی سے فلسفہ بگاڑنے کی کوشش، ناؤ گیٹ اپ۔ میرے خیال میں منو تم چلے جاؤ، آج زوار کے آنے کا دن ہے، وہ آتا ہی ہوگا، تمہیں یہاں موجود پا کر یا پھر مجھے غائب دیکھ کر وہ زمین اور آسمان ایک کر دے گا۔ وہ اپنی ہر بات منوانے والی لڑکی کتنا بدل گئی تھی۔ آل رائٹ میں پھر آؤں گا، لیکن نگی تم خوش رہا کرو پلیز۔ لیکن کس کی خاطر؟ میری خاطر نگی، اگلی دفعہ جب میں آؤں تو اس چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں۔ مسکرانا اپنے بس میں کب ہے منو؟ بیوقوف، اپنے ہی بس میں تو ہے۔ اچھا اب خدا حافظ۔ وہ جانے کو مڑا۔ منو میرے لیے دعا کرنا۔ دعا تو میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں تمہارے لیے، تب پھر تمہاری دعائیں رائگاں کیوں چلی جاتی ہیں؟ کیوں خوشی کا کوئی لمحہ میری جھولی میں نہیں آن گرتا؟ وہ لمحہ ضرور تمہارا مقدر بنے گا پاگل لڑکی، مجھے امید ہے۔ گردیزی نے اپنی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اس کی نازک سی ہتھیلی پر لکھ دیا، تم واقعی اچھی لڑکی ہو، یا مجھ کو اچھی لگتی ہو۔ چہرے کی اداسی دور کرو، کیوں جی کو اپنا رنجور کرو، تم ہنستی اچھی لگتی ہو۔ اور پھر کئی دن گزر گئے، وہ چاہنے کے باوجود بھی نگیا کی طرف نہیں جا سکا کہ اس کی ویران کھنڈر آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کے پرس میں وہ کچھ رقم اس دن رکھ آیا تھا، میری پیاری سی ننھی دوست، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، تم تک پہنچنے کی ساری راہیں مفقود ہیں، میری چاروں طرف دھند ہی دھند ہے، میں تم تک پہنچوں بھی تو کیسے؟ کاش تم اپنے پیچھے سارے دروازے اتنی سختی سے بند نہ کر گئی ہوتی تو آج تمہارا لوٹنا ممکن ہوتا، اور آج مجھ میں بھی اتنی ہمت کہاں کہ ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے سارے دکھ اپنے نام کر لیتا۔ اس بے حد چمکیلی دھوپ والے دن جب ایک مضبوط سینے کے اندر چھپا ہوا نرم دل بے حد گھبرایا تو وہ بے اختیار نگیا کے گھر کی طرف چل دیا۔ صبح بارش برسی تھی اور ہر طرف جل تھل کا نظارہ تھا۔ روشن دھوپ کی نرم سی حدت میں قدرے سناٹا ملا تو وہ سامنے اکلوتے کمرے کی جانب بڑھا، اور پھر دروازے کے قریب پہنچتے ہی جیسے رک سا گیا۔ سامنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ بے حد خاموش تھی۔ ہیلو، گردیزی کی آواز پر اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ منو تم کب آئے؟ بے حد تھکی اور نڈھال تھی وہ، اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور پیشانی پر کسی زخم کا خون جمع تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک مفقود دیکھ کر گردیزی تڑپ کر آگے بڑھا۔ نگی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں حالات سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں منو، اب مجھ میں مزید سکت نہیں، میرے وجود کا ریشہ ریشہ زخموں سے چور ہے، دبی دبی سیسکیاں اس کے حلق سے خارج ہو گئیں۔ تمہیں زوال مارتا بھی ہے؟ روزانہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ، اور اس دن تو اس نے انتہا ہی کر دی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کس دن؟
تمہارے جاتے ہی وہ چلا آیا تھا منو۔ دروازے سے باہر وہ ہماری باتیں سنتا رہا تھا۔ تب اس نے مجھے بہت مارا منو۔ کہنے لگا میں اس کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ۔ نہیں منو، میں نہیں بتا سکتی کہ اس نے کتنے رقیق اور گھٹیا الزامات لگائے ہیں ہم پر۔ وہ بہت پست ذہنیت کا مالک ہے۔ میں نے اسے لاکھ یقین دلایا، روئی گڑ گڑائی اس کے آگے، مگر وہ تم چلے جاؤ منو، ورنہ اب کی بار وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت وحشت زدہ سی لگ رہی تھی، سانولی رنگت میں خون کی کمی تھی۔ تم اس کی اتنی زیادتیاں کیوں برداشت کرتی ہو نگیا؟ کیوں اس پر لعنت نہیں بھیج دیتی؟ گردیزی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی منو، اگر میں اس سے دامن چھڑا لوں گی تو پھر کون میرا سہارا ہوگا؟ واسطی لاج کے دروازے مجھ پر بند ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ آگے جانے کے لیے نہ پیچھے لوٹنے کے لیے۔ وہ جیسا بھی ہے میرے سر کا سائیں تو ہے، اس کے نام کی چھت تو میسر ہے مجھے، اور پھر منو وہ میری سزا ہے جسے تعزیز بھگتنا ہے مجھے۔ میں کسی سے کوئی گلہ بھی تو نہیں کر سکتی کہ وہ گھٹیا انتخاب میرا اپنا ہی تھا۔ ان پرخار راہوں کا تعین میں نے خود ہی کیا تھا۔ نگی پلیز مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تو مجھے واسطی لاج واپس لے چلو، میں امو جانی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے نگیا؟ وہ تذبذب میں پڑ گیا تو وہ کسی ننھے بچے کی مانند بلکنے لگی، ضد کرنے لگی۔ سمجھنے کی کوشش کرو نگیا، تم ان سب کے لیے مر چکی ہو۔ سب جاننے والوں اور ملازموں کو علم ہے اس بات کا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی ہو، اور تمہارے واپس لوٹنے سے واسطی لاج کی عزت 2 کی بھی نہیں رہے گی۔ تم ظالم ہو منو، مجھ سے دوستی کا دم بھرتے ہو اور مجھے میرے گھر لے جا نہیں سکتے۔ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ بے حواس ہو کر اس نے گردیزی کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے گویا ہوا، سارے راستے تو تم نے خود بند کر دیے تھے نگی۔ ہاں، وہ نڈھال سے چارپائی پر گر سی گئی۔ ظلم تو میں نے خود ہی اپنے اوپر کیا، اپنی قاتل تو میں خود ہوں۔ آپ ہی خود سے دشمنی کر کے کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا پاگل پن ہے۔ نگی تم یہ مت سمجھو کہ وہ سب تم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ سارے بہت بے چین ہیں تمہارے لیے، مگر دنیا سے خوفزدہ ہیں۔ میں مر جاؤں گی منو، میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ بڑبڑائی۔ سنو نگو، اگر میں امو جانی کو یہاں لے آؤں تم سے ملوانے تو؟ گردیزی کے الفاظ مردہ تن میں جیسے جان سی پھونک گئے۔ اس شام واسطی لاج کے گول کمرے میں سارے نفوس کے موجود ہونے کے باوجود تکلیف دہ سناٹے کا راج تھا، اور یہ سناٹا امو جانی کے سنسنی خیز الفاظ کے بعد پوری آن بان سے ہر ایک کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ میں اس سے ملی ہوں۔ خاموشیوں کے بے در ساتوں کو پرے دھکیلتے ہوئے امو جانی کی مدھم آواز گول کمرے کی اونچی چھت سے ٹکراتی باقی زی روحوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ اپنی نادانی کی بہت کڑی سزا بھگت رہی ہے، اس کی زندگی نہیں موت ہے۔ میں اسے اندھیروں کی دنیا سے نکال لاؤں گی، وہ واسطی لاج میں ضرور آئے گی۔ نہیں امو جانی، جبار واسطی کی گونجدار آواز دھڑکتے دلوں پر برق بن کے گری۔ اس کی یہاں آمد کا مطلب ہم سب کی موت کی صورت میں ہوگا۔ کرنل امتیاز واسطی کی عزت اتنی ارزاں نہیں کہ ہم اس عزت کے لیے مر تو سکتے ہیں، لیکن اس کی آمد قطعی۔ وہ میری بچی ہے جبار، اور تمہاری بہن۔ امو جانی نے اپنی آواز میں سختی پیدا کی۔ میری کوئی بہن نہیں، اور نہ ہی کرنل امتیاز واسطی کی کوئی بیٹی تھی۔ ٹھنڈے دل سے سوچو جبار، سوچنے کی ضرورت تو آپ کو ہے۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولے۔ جو لڑکی دنیا کی نظروں میں مر چکی ہے، اس کی واپسی کا مطلب آپ ایسا کریں امو جانی، پہلے اپنے ہاتھوں سے ہم سب کو زہر دے دیں، اس کے بعد بے شک اپنی خوشی پوری کرتی رہیے گا۔ میں جیتے جی بابا جان کی روح کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ جبار واسطی کا وجود جب لکڑی کے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا تو امو جانی کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ مر جائے گی، وہ اسے مار دے گا، وہ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ منو، تم نے تو دیکھا ہے نا اسے، تم ملے ہو نا اس سے، بتاؤ ان سب کو کہ وہ اپنے کیے کی کتنی کڑی سزا بھگت رہی ہے۔ میری پھول سی بچی پہچانی نہیں جاتی۔ وہ رک کر ہانپنے لگیں۔ ارے کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری بچی کو اندھیروں سے نکال لائے، جو اس کی آنکھوں کے اشک پونچھ ڈالے؟ کوئی ہمت والا نہیں جو اس کی تقدیر کا رخ بدل دے؟ امو جانی کے الفاظ، ان کی آہیں سبھی کو تڑپا گئے، لیکن وہ سب مجبور تھے، چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ منو میرے بچے، تم ہی کچھ کرو۔ میں امو جانی میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اوجھل لمحوں کی صفاقی میں گردیزی خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تم کسی وکیل سے مل کر طلاق کا انتظام کرو، اس ظالم کے شکنجے میں میری شہزادی بالکل۔ لیکن امو جانی یہ ٹھیک نہیں۔ بڑی دیر بعد شہباز واسطی نے منہ کھولا۔ زوال کے بعد وہ کس کے سہارے جیے گی؟ اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی خصوصاً ایک لڑکی کے لیے۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ منو، تم عدالت میں تصدیق نکاح کا دعویٰ دائر کر دو۔ امو جانی کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، اور پھر کتنے دنوں وہ اس کی طرف جا ہی نہ سکا۔
جانے کیوں ہمت ہی نہ ہو سکی۔ سردیوں کی جلد گہری ہوتی شام بے حد اداس تھی۔ سرد سرو کے درختوں پہ نظریں جماتے ہوئے گردیزی نے اپنے سینے میں بے پناہ خلش محسوس کی۔ دھن کے اس پار نگاہیں کچھ کھوجنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھیں، مگر کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف سیاہی ہی سیاہی تھی۔ دل جب حد سے زیادہ بے چین ہوا تو وہ اسٹارٹ کے جھونپڑے نما گھر میں چلا آیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی سسکیوں نے استقبال کیا تو وہ ایک ہی جست میں کمرے میں جا پہنچا۔ سامنے نگیا واسطی نہایت خستہ حالت میں پڑی تھی۔ گالوں پر انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ نگو نگیا، گردیزی نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب کیا ہے نگیا؟ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ برداشت کی ساری حدیں دم توڑ گئیں۔ دل پسلیوں کے پنجرے میں پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ زوار میرا سودا کرایا ہے منو، وہ کمینہ شخص۔ وہ ہانپنے لگی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے 20,000 میں میرا سودا کیا ہے۔ کیا میں اتنی ارزاں ہوں منو؟ اتنی بے مایا؟ پھولوں ایسے لہجے والی کی باتیں گردیزی کے جسم و جاں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ وہ مجھے آج اس کے حوالے کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے بہت مارا ہے منو، اور میں سب برداشت کر گئی، اس لیے کہ زندگی کا انتخاب تو میرا اپنا تھا اور میں اس سزا کی مستحق ہوں منو۔ تم بھی مجھے مارو منو، ساری دنیا مجھے مل کر فنا کر ڈالے، میں اف تک نہیں کروں گی کہ میں خطاوار ہوں اور میرا انجام باعث عبرت ہونا چاہیے سب کے لیے۔ بس کرو نگو، بس کرو۔ باوجود ضبط کے بھی ان بے تحاشا روشن آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے یہاں سے لے چلو منو۔ آج تو میں اس کے ساتھ نہیں گئی، مگر کل وہ اس شخص کو ہمراہ لے آئے گا۔ مجھے لے چلو، مجھے چھپا لو منو۔ وہ حد درجہ نڈھال تھی۔ آن واحد میں گردیزی نے فیصلہ کر لیا اور اسے لیے اپنے دوست کے یہاں آ گیا۔ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے رضی، اس کا خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ رضی کے بجائے رمنا بول اٹھی۔ تھینک یو بھابھی، میں آپ کا یہ احسان تا حیات نہیں بھولوں گا۔ بے فکر ہو کر وہ واسطی لوٹ چلا آیا۔ منان گردیزی نے اپنے ایک وکیل دوست کی مدد سے نگیا واسطی کی طرف سے عدالت سے خلا کا مطالبہ کر ڈالا۔ کافی دن گزر گئے اور انہی گزرتے دنوں میں عدالت نے فیصلہ نگیا واسطی کے حق میں کر دیا۔ زوار علی نے اسے طلاق دے دی تھی۔ گردیزی جب یہ خبر لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے بلا امتزاج تھا اور پپڑی زدہ لبوں پر زخمی مسکراہٹ۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی نگو؟ تو گویا آج سے میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ تاریک ہو چلا تھا اور آواز بے حد مدھم۔ منو، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، ہر موقع پر میری مدد کی، تو کیا تم میرا آخری بار کہا مان لو منو؟ تم کہو تو مجھے ایک بار، صرف ایک بار واسطی لوٹ لے چلو، پھر تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، صرف ایک بار منو۔ لیکن یہ ناممکن ہے نگو، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہیں لے جاتا۔ پلیز منو، اس کی آواز لرز گئی۔ جانتی ہو تمہیں وہاں جانے کی قیمت جبار کی زندگی کی صورت چکانا ہوگی۔ ایک بار ذکر ہوا تھا، امو جانی نے بھی بہت ضد کی تھی، تو پتہ کیا جواب دیا جبار نے کہ تمہیں وہاں بلانے سے پہلے امو جانی کو انہیں زہر دینا ہوگا۔ اوہ، اتنی شدید دھمکی! نگیا واسطی کا سر گھوم کر رہ گیا، دم سینے میں اٹکنے لگا۔ دھندلائی آنکھوں کے اس پار منان گردیزی کا ہیولا بڑا مدھم مدھم تھا۔ منو بے شمار ساتوں کے گزر جانے کے بعد وہ بمشکل بولی، میری یہ شدید خواہش پوری کر دو منو، میں چھپ کر جاؤں گی وہاں، خود کو 7 پردوں میں چھپا لوں گی، ہواؤں کو بھی میری آمد کی خبر نہ ہوگی، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی منو، صرف کھڑے کھڑے ان سب سے مل لوں گی، اپنی نظروں کی پیاس بجھا لوں گی۔ تم مجھے اس دن لے چلنا وہاں جب جبار بھائی موجود نہ ہوں، جب وہ کہیں گئے ہوں۔ نازک وجود والی سلونی رنگت کی مالک اس ہستی نے کتنے زخم اٹھائے تھے، اپنی نادانی کی سزا بہت کڑی بھگت لی تھی۔ گردیزی کا حساس دل درد سے بھر گیا۔ ٹھیک ہے نگو، میں کوشش کروں گا، میں تمہاری احسان مند ہوں منو۔ دوستی میں احسان نہیں کیے جاتے بلکہ فرض نبھائے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح فرض کہاں نبھاتا ہوگا۔ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں منو کہ مجھے تمہاری دوستی کا پرخلوص سہارا ملا، ورنہ میں سچ کہہ دیتی ہوں اب تک تو میں فنا ہو چکی ہوتی۔ ویسے منو، میں فنا تو تبھی ہو گئی تھی جب واسطی لاڈج کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس دن جبار گھر پہ نہ ہوا میں تمہیں لے جاؤں گا، اور اگر ذرا دیر ہو جائے تو مایوس مت ہونا نگیا۔ اسے بے پناہ تسلیاں دیتا وہ واپس لوٹ آیا، اور پھر ساون کی ایک برستی شام میں جبکہ جبار واسطی گھر پر نہیں تھے، منان گردیزی اسے واسطی لاڈج کی جانی پہچانی فضاؤں میں لے آیا۔ سیاہ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی مانوس سی دلربا خوشبو نگیا واسطی کے روم روم میں اتر گئی۔ 2-4 گہرے گہرے سانس بھرنے کے بعد وہ گردیزی کی سنگت میں جھجکتے طویل شیشوں والے دروازے کی جانب بڑھی۔ یہی دروازہ جسے کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، کبھی اس کی پذیرائی کا ہمہ وقت منتظر رہتا تھا۔ اونچی چھت والے لاؤنج میں سناٹوں کا راج تھا۔ سب کہاں ہیں منو؟ مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹتی اپنی آواز نگیا کو اجنبی سی لگی۔
امو جانی کے کمرے میں ہوں گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ چادر میں چھپا وہ وجود جب گول کمرے میں داخل ہوا تو واسطی لاش کے سناٹوں میں دبی دبی چیخیں گھل مل گئیں۔ ملاپ کا وہ منظر بے انتہا رکت امیز اور روح فرسا تھا۔ وہ نادان لڑکی جب امو جان کی بوڑھی باہوں میں چھپی سسکیاں بھر رہی تھی تو باقی سارے نفوس کے ساتھ ساتھ واسطی لاش کے در و دیوار بھی ان آہوں میں بڑی خاموشی کے ساتھ شریک تھے۔ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی میری بچی، سچ امو جانی میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیں، میں کڑی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے چندا، امو جانی سوچ لیں۔ جبار بھائی نے، شہباز واسطی نے دبے دبے لفظوں میں کہنا چاہا، میری بیٹی کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے تو ہے امو جانو۔ ہوا کے دوش پر جبار واسطی کی کرخت آواز لہرائی۔ واسطی لاج کے اس گول کمرے میں موجود سارے نفوس کو دہلا کر رہ گئی۔ نگیا واسطی نے دوڑ کر 10 منٹ کا فاصلہ طے کیا اور امو جانی کے وجود کے پیچھے چھپ جانے کی صحیح فضول کی۔ خدا کے واسطے جبار سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے تو سمجھا لیں گی امو جانی، مگر دنیا کو کیسے سمجھائیں گی؟ وہ غرائے، کیا جواب دیں گی لوگوں کو کہ کرنل امتیاز واسطی کی بیٹی دوبارہ کیسے جی اٹھی؟ اور تب یہ بات سب پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حقیقت میں امتیاز واسطی کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تب ڈوب مرنے کا مقام ہوگا ہمارے لیے، دنیا والوں کی اٹھتی انگلیاں میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گی، ہماری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ مگر بیٹا، امو جان کی آواز ڈوب گئی۔ اس خوفناک حقیقت نے جیسے روح سلب کر لی۔ آپ دور کیوں جاتی ہیں؟ تایا جان اس حقیقت سے لا علم ہے، شمروز بھی نہیں جانتا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ خدا کے واسطے امو جان، اس خاندان پر ہم پر رحم کریں اور اپنی ضد سے باز آ جائیں۔ جبار واسطی کی سرخ ہوتی نگاہوں سے کونتے شعلے نگیا واسطی کو اپنے آر پار ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ گر رہی ہو، مر رہی ہو۔ لیکن نگیا کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے رہ پائے گی اکیلی؟ امو جانی بہرحال ماں تھی، رہے اس کے پاس جس کے لیے ہم سب سے ناتا توڑ لیا تھا، اب کیا لینے آئی ہے یہاں؟ خاندان کی عزت تباہ کرنے میں پہلے کون سی کسر چھوڑی تھی جو دوبارہ چلی آئی، ان اونچی دیواروں میں درار ڈالنے، ہمیں رسوا کرنے؟ جبار واسطی کی دھیمی مگر غصے سے بھرپور آواز گول کمرے کی دیواروں میں ہی مقید تھی کہ بہرحال وہ جانتے تھے اگر ذرا سی ہوا بھی باہر نکل گئی تو منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ رحم امو جانی، رحم۔ جبار واسطی کے اتنے سخت الفاظ پر نگیا ان قدموں میں جھک گئی جہاں اس کی نجات تھی۔ امو جانی سے کیا بات کرتی ہو؟ جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، اور ویسے بھی تم نے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو؟ جب اس 2 ٹکے کے شخص کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی تو تب کیوں نہیں بوڑھے والدین پر رحم کھایا؟ پھر جب اس کے ساتھ بھاگ گئیں تو تب خاندان کی عزت؟ مجھے معاف کر دیں بھائی، وہ گڑ گڑائی، روئی بلکی، معاف تو ہم سب کر چکے ہیں تمہیں، تم سے اب بھی محبت ہے ہمیں، لیکن یہاں رکھ نہیں سکتے۔ واسطی لاج کے مکین دم سادے بیٹھے تھے۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ ہچکیوں سے اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ وقت کی تمام تر ساتیں اس کے خلاف تھیں۔ یہ گھڑیاں کتنی شفاق اور ظالم تھیں۔ کیا اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں تھی؟ کیا وہ معافی کی حقدار نہیں تھی؟ مگر وہ حقدار ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کا جرم ہی اتنا گھنونا تھا جہاں سے آئی ہو۔ زوار علی سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ رحم طلب نظروں سے نگیا نے بڑے بھائی کو دیکھا۔ اس کے سنگ زندگی گزارنے کا فیصلہ بھی تمہارا اپنا تھا، تو پھر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ وہ ایک بار پھر رو دی۔ وہیں چلی جاؤ جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا، جہاں چلے جانے سے ساری رسوائیاں، ساری بدنامیاں اور سارے گناہ چھپ جاتے ہیں۔ واسطی لاج کی در و دیوار پر چھائی گہری شام انتہائی بے رحم تھی۔ وہ لڑکی، وہ سب سے منفرد لڑکی، وہ اپنے فیصلے خود کرنے والی سلونی لڑکی، ساون کی رت میں خود کو بہت تنہا، بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ باہر کھڑکی کے اس پار ہلکے ہلکے برسنے والی بوندیں تیز بوچھاڑ کی صورت اختیار کر چکی تھیں، اور تبھی آسمانی بجلی پوری شدت سے تڑپی۔ بدھ بنے سارے زیروہوں پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر وہ بہت سست قدموں سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میری بچی! امو جانی نے اس کے قریب پہنچنا چاہا، مگر جبار واسطی نے انہیں تھام لیا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی دھندلاہٹیں پنہاں تھیں۔ وہ اسے روک لینا چاہتے تھے مگر مجبور تھے، بے حد مجبور۔ گردیزی نے اس خوبصورت آنکھوں والی کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھا۔ وہ جا رہی تھی، وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ تو کیا وہ سچ مچ چلی جائے گی اور پھر دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دے گی؟ یہ دکھی لڑکی، اس لڑکی نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ اذیتیں، دکھ، تکالیف، زخم اور مار۔ تو کیا وہ اسے چلا جانے دے گا، خوشی کے لفظ سے متعارف کرائے بغیر، اس پر یہ باور کرائے بغیر کہ وہ صرف اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اسے دل کے نہاں خانوں میں چھپائے رکھنے والا بھی ہے؟
نگو نگیا۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی گونجدار آواز سب کو چونکا گئی۔ نگیا واسطی نے مڑ کر اس بے تحاشا روشن روشن نیلی کانچ ایسی آنکھوں والے کی جانب مڑ کر دیکھا جو اس کا سب سے زیادہ مخلص تھا، جس نے اس کے ہر فیصلے پر لبیک کہا تھا، خواہ وہ غلط ہوتا یا صحیح، جس نے ہر مشکل وقت میں اسے سہارا دیا تھا۔ ٹھہرو نگیا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میرے ساتھ؟ سیاہ آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ گردیزی کے جملے نے سنسنی پیدا کر دی تھی۔ واسطی لاج کے اس کمرے کی سچویشن ایک دم سے ہی بہت بدل گئی۔ ستو تارا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہم تم کہیں دور دنیا بسا لیں گے نگو، ہم یہاں سے اس شہر سے دور چلے جائیں گے، کسی ایسی نامعلوم جگہ جہاں کوئی بھی ہمیں پہچان نہ سکے، جہاں کوئی بھی تمہاری نادانیوں سے آشنا نہ ہو اور تمہیں کرنل امتیاز واسطی یا اس کے خاندان کے حوالے سے پہچان نہ سکے۔ تم میرے لیے سب کو کیوں چھوڑ رہے ہو منو؟ تم نے اپنے پیاروں سے جدائی کا کرب نہیں سہا، مگر میں نے سہا ہے منو۔ سچ بہت تکلیف ہوتی ہے، زندگی زندگی نہیں رہتی، خوشی بھی غم لگتی ہے۔ جذباتی پن میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کرو منو، پچھتاؤ گے ایک دن جس طرح میں پچھتا رہی ہوں۔ میں کوئی قربانی نہیں دے رہا نگیا، میں قربانی دے بھی نہیں سکتا۔ میں کوئی ولی یا بہت پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہوں، میں ایک عام سا بہت گنہگار شخص ہوں جو اپنی زندگی مسرتوں سے بھرپور چاہتا ہے۔ اور جانتی ہو نگو، میری زندگی کی سب سے بڑی اور اولین مسرت تم ہو، صرف تم سمجھتی ہو کہ صرف تم ہی نے اذیت سہی ہے، نہیں نگو، تمہارے ساتھ ساتھ میں نے بھی بنباس کاٹا ہے۔ جانتی ہو کہ میری آنکھوں میں کس کے انتظار کا رنگ تھا؟ گردیزی کے بے حد ٹھہرے ٹھہرے انداز پر نگیا واسطی کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ دوست، یہ پیارا ساتھی، یہ مخلص ہستی کیا پھر احسان کرنے چلی تھی؟ وہ اتنی زیادہ کہ مستحق کب تھی؟ اس کا دامن تو پہلے ہی اس کی عنایتوں سے تنگ پڑ گیا تھا۔ منو پلیز، تم میرے لیے اتنا تیاگ، یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں نگو، پلیز میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں تمہارا طلبگار ہوں اور تمہارے انتظار میں ہی میں اب تک تنہا پھر رہا ہوں۔ نگو، میں مزید کچھ نہیں کہوں گا اور مجھے مزید کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ الفاظ جذبوں کی توہین ہوتے ہیں۔ تم اتنے مرحلوں بعد، اتنی راتوں بعد مجھے ملی ہو نگیا، یقین جانو میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے، بولو میرا ساتھ قبول ہے نا؟ بے یقینی کی کیفیت میں اس بے حد دکھی لڑکی نے ان گہری گہری سمندر ایسی آنکھوں میں جھانکا جہاں جگمگاتے جگنوں کی روشنیاں منزل کا پتہ دے رہی تھیں۔ گردیزی کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نگیا نے مڑ کر دیکھا۔ واسطی لاج کے مکینوں کے لبوں پر ایک آسودہ حال مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشیوں کی رمق۔ خاموش نگاہوں سے ان سب کو الوداع کہتے ہوئے جب اس بھیگی سی رمجھم والی گلابی شام میں اس نے گردیزی کی ہمراہی میں واسطی لاج کے سیاہ گیٹ کے باہر قدم رکھا تو جیسے سارے عذابوں کا مداوع ہو گیا۔ بڑی کڑی سزا بھگتنے کے بعد جزا کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔